أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري صلى الله عليه وآله وسلم. جی الحمدللہ، تو ہم نے پچھلی دفعہ سورہ یاسین جو تھی، اللہ کا بڑی احسان ہے، اس کی کوشش چل رہی ہے کہ اس کو سمجھیں ہم، اور اس میں آیت نمبر 40 تک، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سورہ یاسین میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے قریش کو ایڈریس کرتے ہیں کہ یہ میرے نبی جو ہیں، یہ جو حکمت بھری کتاب لے کے آئے ہیں، اور قسم کھا کے کہتے ہیں، اور یاسین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ایڈریس کرتے ہیں کہ آپ یاسین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ مفہوم ہے کہ یہ میرے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار بات نہیں سنتے تو آپ کے ڈپریشن اور پریشانی میں، یا آپ کو ری انفورس کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ایک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ آپ مرسلین میں سے ہیں اور صراط مستقیم پہ ہیں، اور یہ قرآن ہے آم، حکمت سے بھرا ہوا، اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قریش کو بتا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں انفیکٹ، کہ یہ جیسے اگر ہم تکبر اور انا نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کے گلے میں توق ہیں اور ان کے آگے پیچھے میں نے پردے ڈال دیے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی. اس کی اس کی جو پیچھے ریزن یہی بنتی ہے کہ یہ لوگ اپنی انا اور حسد اور کینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اتنی عزت مل جائے اور ہمیں نہ ملے. اور پھر لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار اور ان کو اذیت کا معاملہ آ، چل رہا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں حبیب نجار، جو کہ غالباً انطاکیہ کا ایک شہر ہے، اور انطاکیہ ہے، اس سے مراد وہاں کے ایک عیسائی ٹائم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے غالباً حواری جو کہ بھیجے گئے انطاکیہ میں، ان کا واقعہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہاں پہ جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، یا تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ انبیاء تھے بنی اسرائیل کے، عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ، اور وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آپ شرک نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کو جوڑیں. اور لوگ جو ہیں انہوں نے ان انبیاء کا انکار کیا، اور پھر دو انبیاء کا انکار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تیسرے نبی کو ان کی بات کو تقویت دینے کے لیے بھیجا، مطلب ان کو ری انفورس کرنے کے لیے بھیجا. اور اسی اسنا میں ان لوگوں نے وہاں پہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا حبیب نجار، اس کو دعوت دی، اس کو وہ معجزے دکھائے. اس کا غالباً وہ یا اس کا کوئی بیٹا بیمار تھا، اور ان کو شفا ہو گئی، تو وہ بندہ ایمان لے آیا. تو وہ لوگوں نے انبیاء کو کہا کہ آپ ہمارے لیے بد مطلب آپ منحوس ہیں یا بدشگونی ہے آپ کے آنے کی وجہ سے. تو انبیاء نے بتایا کہ نہیں، یہ آپ کے برے اعمال ہیں. اور یہ انفیکٹ جو انسان اپنے آپ کو، کوئی بھی انسان اپنے کو غلط نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہو تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اس کو اس ٹائم پہ وہ معاملہ اس کا نفس ویسے دکھا رہا ہوتا ہے. اور فرق یہاں پڑتا ہے کہ آپ کو اپنے نفس کو اگنور کر کے، اور جو وقت کا نبی یا علماء یا اللہ کے نیک لوگ، ان کی بات سننی ہوتی ہے، کہ جو آپ کو جن کی اپنی اصلاح ہو چکی ہے، یا جو خود حق پر ہیں، اور ان کی بات سن کے پھر آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے. تو وہ لوگ انبیاء کو اپنے لیے برا اور منحوس جان رہے تھے، نحوست کا باعث جان رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ کچھ بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اس بارش نہ ہونے کی وجہ اعمال ہے، ان کے اپنے اعمال تھے. غالباً بحث مباحثہ بڑھتا بڑھتا اس جگہ تک پہنچ گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب مزید اگر آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، یا جلا دیں گے. تفاسیر میں مختلف واقعات آتے ہیں. الغرض انہوں نے ان انبیاء کو مارنے کی کوشش کی یا مار دی، اور اسی ٹائم جب وہ پروسیس میں تھے تو وہ حبیب نجار آیا، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، آپ ان لوگوں کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، یہ حق پر ہیں، اور یہ آپ سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے. آپ کا کیا جا رہا ہے؟ آپ ان کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ یہ آپ کو صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا مقصد ہے، اپنی آخرت کو سنوار لو، اور آپ ان کے دشمن ہوئے ہوئے ہو. تو وہ اس بندے کو بھی مار دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر کچھ، جو میں سمجھوں قرآن جب احادیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، تفاسیر میں آتا ہے، اور اس کے اندر بہت سینٹرل میسج ہے. تو اب میں اللہ سے یہ دعا گو ہوں کہ یہ جو سینٹرل میسج ہے
وہ ہم وہاں تک پہنچ پائیں، کیونکہ سورہ یاسین سے پہلے سورہ فاتر میں بہت الگ طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں یہ میسج پاس آن کیا ہے کہ انسان کے اندر بھی ایک انسان ہے جو اگر دیکھ سکے تو انسان کو آنکھیں ملتی ہیں، جو اگر سن سکے تو انسان سمجھ پاتا ہے، اور انسان کے اندر اندھیرا ہو تو کبھی باہر روشنی ہیلپ نہیں کرتی، اور انٹرنل جو انسان کی کیفیات ہیں، اور پھر بارش کا ہونا، اور پھر زمین کا زندہ ہو جانا، اور کھارا پانی اور میٹھا پانی، اور پھر کشتی کا ذکر ہے کہ کشتیاں کیسے کھارا اور میٹھے پانی میں چلتی ہیں اور پھر اپنے منزل مقصود تک پہنچتی ہیں۔ سورہ فاتر کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کے اندر کے انسان کے اندر کے جو معاملات ہیں، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں ان کی طرف دھیان دلا رہے ہیں کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہم انسان بن جائیں گے، اور اگر ہم ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو یہ جانوروں جیسے ہو جائیں گے، ہم چوپاہوں جیسے ہو جائیں گے۔ تو یہ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگین پھر اس حبیب نجار کی سٹوری کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سے سورہ یاسین میں بتاتے ہیں، جو ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کیا، کہ ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے مردہ زمین میں کہ جب آ، اس پہ پانی برستا ہے تو یہ زندہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس زمین میں سے اناج، گندم اور پھل اور چشمے بھی نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیزوں کو پیئرز میں بنایا۔ تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں دیکھا کہ پیئرز سے مراد مرد عورت بھی ہیں، ایک سملر پیئرز ہیں اور ایک ڈس سملر پیئرز ہیں۔ اب سملر پیئرز میں مرد اور عورت آم، آتے ہیں، لیکن سملر پیئرز میں کیا آتا ہے؟ جیسے دو جڑواں بچے، میل یا دو فیمیل، یہ بھی پیئرز ہیں۔ مطلب دو خوشی اور غمی، یہ ڈس سملر پیئرز ہیں، لیکن خوشی اور خوشی کے ساتھ آ، کسی کو نوازنا، یا خوشی کے اندر آم، کسی کو انعام دینا، اب یہ سملر پیئر ہے کہ خوشی ہوئی اور کامیابی ہوئی اور آپ نے کسی کو انعام دیا، یہ سملر پیئر ہے۔ لیکن خوشی ہوئی، خوشی اور غمی، خوشی اور ناشکری، اب یہ شکر اور ناشکری، یہ ڈسملر پیئرز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، اور پھر ان باتوں کو بتانے کے بعد کہ زمین، بارش، یہ بارش نہیں، یہ میرے نبی، یہ قرآن ہے جو میرے نبی آپ کو بتا رہے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے، یہ نور ہے۔ ان پیئرز کو بتا کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کو بتا رہے ہیں کہ یہ تمام پیئرز کے ساتھ کچھ اور پیئرز بھی ہیں، جیسے اچھا کام جنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، برا کام جہنم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اگر آپ اپنی محبت کا دار و مدار مجھے بنا لیتے ہو تو تمہارا اور میرا ایک پیئر بن جائے گا، یہ جوڑا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پیئرز میں بنایا۔ تو اگر پیئرز کی ڈیٹیل میں آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، اب یہ بھی ایک ایک پیئر ہو گیا، اور شیطان جو ہے اس کے ماننے والے اس کے ساتھ ہوں گے، تو یہ بھی ایک پیئر ہو گیا، یہ بھی جوڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم جانتے ہو اور جو تم نہیں جانتے، میں نے ان سب کے جوڑے بنائے۔ اب تفاسیر کے اندر تو احادیث کی ایکسپلینیشن کے مطابق چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کلاسیکل جو صوفی تفاسیر ہیں ان کو لیں تو اس میں کچھ ایسے بھی سملر میننگز سامنے آتے ہیں جو کہ انسان کو اور مطلب گہرائی میں لے کے جاتے ہیں، ان سینس کہ انسان کے اندر کچھ اس کے قلب، روح، سر، اس کے اندر کچھ لطائف بھی ہیں، اور یہ لطائف کا زندہ ہونا کا تعلق ہے اچھے اعمال کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ، اور جب یہ چیزیں انسان کی زندہ ہو جاتی ہیں تو اس کے ساتھ انسان پھر اپنے رب کے بہت قریب ہوتا چلا جاتا۔ تو اپیئرس کے اندر کتنا کچھ چھپا ہوا ہے جو کہ ایسے پھر ہم لوگوں کو سمجھ اگر اللہ کرے آ جائے تو سورہ یاسین کا میسج ہمیں پہنچے گا کہ ہم جب بھی کچھ کر رہے ہیں تو وہ کسی نہ کسی اور چیز کو بھی امپیکٹ کر رہا ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ میں اب اسی کے ساتھ میں ٹائم کا جوڑا بناتے ہیں۔ پہلے زندگی بتائی کہ آپ کو میں نے مٹی سے بنایا، اور آپ کو آپ کے لیے میں نے زمین سے مطلب نکالے، فصل نکالی، کھانا پینا دیا، جو آپ کی سسٹیننس ہے، جو آپ کو چاہیے وہ میں نے آپ کو دی۔ اس کے ساتھ میں آپ اب اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم باؤنڈ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم باؤنڈ کرتے ہیں تو بتاتے ہیں دن اور رات کی کشتی پہ، مطلب ایک زمین ایک کشتی ہے جو دن اور رات کی کی چال کے ساتھ آپ کو میری آخری منزل تک لے کے آ رہی ہے، اور پھر اسی
انہی کی تفاسیر کے اندر ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کیا تھا کہ سورج اور چاند سے مراد کچھ تشبیہات بھی ہیں، کہ جیسے سورج زمین کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے اپنے ارد گرد، اور پھر زمین چاند کو لے کے گھوم رہی ہوتی ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت یا اس قرآن یا اللہ تعالیٰ کا میسج جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ایک سورج جیسی ہے کہ اگر ہم اس کے ارد گرد گھومتے رہیں گے، اگر ہم ان سے رابطے میں رہیں گے تو ہمیں روشنی ملتی رہے گی۔ اور پھر چاند سے مراد جو ہے وہ علماء اور اولیاء ہیں، جو ان سے دوری میں ہمیں وہ روشنی دے رہے ہیں جس سے ہم اندھیرے میں چل سکتے ہیں۔ اب یہ ایک دوسری انٹرپریٹیشن ہے، وہ کلوں فی فلک یسبحون۔ تیسری انٹرپریٹیشن یہ بنتی ہے کہ یہ ایک ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹی ہے، اور آگے اس اس کا کنیکشن مزید اور ملے گا۔ ہم آج سورت آیت نمبر 41 40 سے 50 تک کریں گے، جہاں پہ اب آگے قیامت کا ذکر آنے والا ہے کہ کیوں بتا رہے ہیں سورج چاند کا، اس کے طلوع اور غروب کا کیوں بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹی ہے، اور ایک ایک لمحہ جو ہم گزار رہے ہیں وہ یہ نہیں ہوا کہ چلو شکر ہے آج کا دن بہت اچھا گزرا، چلو شکر ہے سیلری آ گئی، چلو شکر ہے میں عید پہ پہنچ گیا۔ یہ ایک ایک لمحہ بے چینی کی ریزن یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ ہمارا ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، لائک کہ ایک ٹائم بامب ہے ہمارے پاس، جو کہ ٹک 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 کرتا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس منافع آیا، میرے پاس یہ ہوا، یا میں اگر ایکسٹرا سوچتا ہوں تو یہ سوچنا میرا مجھے الجھا دیتا ہے، اور یہ الجھانا مجھے دور کرتا ہے، جبکہ میرے اندر کا انسان، میرا میں ایز اے انسان اپنے رب سے ایک وعدہ کر کے آیا ہوں، تو بے چینی اور پریشانی کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ مجھے وہ وعدہ بھول جاتا ہے، اور پھر میں باقی الجھنوں میں زیادہ وقت صرف کرنے لگتا ہوں۔ تو اس بے چینی کی وجہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ ٹائم باؤنڈ ہے، اور میرے انٹلیکٹ کو لگاتار یہ پتا ہے کہ میں یہاں سے بلونگ نہیں کرتا، تو ایک خلا سا رہنے لگتا ہے ہمارے اندر۔ اب یہ بھی سورج اور چاند کی موومنٹ کے ساتھ ایک کانسیپٹ آف ٹائم، مطلب یہ ٹائم باؤنڈ کانسیپٹ بھی ہے اس کے اندر، کہ ہم سب لوگ جڑے ہیں وقت کے ساتھ، اور یہ جو زمین ہے یہ کشتی کی طرح ہے، یہ جو ہمیں لے کے جا رہی ہے اور یہ گھوم رہی ہے سورج کے گرد، اور سورج ہمیں پوری گلیکسی کے اندر، سورج ہمیں وہ زندگی، وہ روشنی مہیا کر رہا ہے جس کے ساتھ زندگی ممکن ہے زمین پہ۔ تو ایسے ہی دینی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، انبیاء، سوری اولیاء یا علماء، یا ولی کہہ لیں یا عالم کہہ لیں، بات ایک ہی ہے، یا امام کہہ لیں یا مرشد کہہ لیں، بات ایک ہی ہے، ہم لوگ ناموں میں الجھ جاتے ہیں۔ تو ان کی صحبت میں رہتے ہوئے یا ان سے سیکھ کے پھر بعد میں مجھے اور آپ کو بھی یہ فریضہ انجام دینا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہتا نہیں اور نہ رہے گا۔ جیسے پہلے انسان بچہ ہوتا ہے، پھر وہ شادی ہو جاتی ہے، پھر وہ باپ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا باپ اپنے باپ کی جگہ لے لیتا ہے، اور پھر باپ جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے آگے، اور پھر ایسے ہی سب کو جانا ہے۔ تو انسان پہلے ایک اندھیرے میں تھا، اندھیرے میں ہوتا ہے، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اس کو وہ روشنی ملنے لگتی ہے، اور پھر جس ٹائم پہ اس کے اندر اس کی محبت کا جو آتش فشاں ہے وہ پھٹتا ہے، اور وہ روشنی اس کے اندر سے باہر نکلتی ہے، جو اس کے قلب میں نور ہے، جس کی بنیاد روح ہے، اندر کا انسان، اس کے اندر ایک ہڈن انرجی سینٹر ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ وہ جب نور اس کے اندر سے نکلتا ہے تو اب یہ مطلب خود ایک چراغ بن جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ روشن ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کو بھی فالو کرو گے ہدایت پاؤ گے، یا میرے اہل بیت جو ہیں یہ قرآن کا نور لے کے قیامت تک قرآن اور اہل بیت ساتھ رہیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ علی اور قرآن قیامت تک ساتھ رہیں گے، مطلب ان کے قلوب میں وہ جو نور الہی ہے، ہدایت جسے ہم کہتے ہیں، میرے صحابہ کے، میرے اہل بیت کے، میرے سے سیکھے ہوئے لوگ جنہوں نے تزکیہ نفس، جن کا نفس، جن کی اخلاق کی درستگی، جنہوں نے مجھے جو اللہ نے فرمایا اس پہ چلتے ہوئے، جن کی زندگی کا مقصد مرکز میں ہوں، ان لوگوں کو یہ نور میرے قلب سے عطا ہوا، اور ان کے یہ روشن، یہ چاند کی طرح چمک رہے ہیں، لیکن جس وقت وہ آگ لگ جاتی ہے دل میں، عشق کی، محبت کی لگن، دیوانگی وہ جب لگ جاتی ہے، تو اس ٹائم پہ انسان سورج کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ اب اس میں
ایک چوتھا انٹرپریٹیشن جو ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کیا تھا کہ سورج اور چاند کی ایک اور تشبیہ بھی بن رہی ہے. تو سورہ یاسین اتنے ڈفرنٹ میننگس اور اتنی ڈیپ میننگس لیے ہوئے ہیں کہ ہم جب عربی پڑھ جاتے ہیں یا ہمیں اس کی اردو ترجمہ نہیں پتا، تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میں نے اور آپ نے کن کن مضامین کو ٹچ کر لیا ہے، کن کن ڈیپس کو ٹچ کر لیا ہے. اب آج جہاں سے ہم شروع کرنے لگے ہیں، یہ بھی اگین بہت سے میننگس کیری کیے ہوئے ہیں. 10 آیات بہت چھوٹی ہیں، اور مجھے اتنا موقع نہیں مل سکا آج تیاری کا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جو اس سے مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، وہ ہم وہاں تک پہنچے اور آگے پاس آن بھی کر پائیں. میں ان 10 آیات کا ترجمہ پڑھتا ہوں، کیونکہ پہلے زمین کی مثال دی، پھر سورج چاند کی مثال دی، اب آگے کشتی کی مثال آ رہی ہے، اور پھر کچھ انسانی کیفیات، انسان کا رجحان، اس کے اوپر بات آئے گی. تو میں یہ ان کا ترجمہ پڑھتا ہوں 10 آیات کا، اور پھر ان کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے، یا جو اس میں ہمارے لیے جو میسیجز ہیں، اللہ کرے کہ ہم وہاں تک پہنچے، وہاں تک ہم لوگ پہنچ پائیں گے. اب یہ ترجمہ سورہ یاسین کا آیت نمبر 41 سے میں آگے شروع کر رہا ہوں. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو نوح کی بھری ہوئی کشتی میں، مطلب نسل کو کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. مطلب ویسی ہی چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. اس کو ڈیٹیل میں ابھی ہم دیکھتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کی فریاد سننے والا ہوگا، نہ وہ چھڑائے ہی جائیں گے، مگر ان کی نجات ہماری رحمت سے ہی ہے، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے بچو جو تمہارے سامنے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی ان کے پاس نشانی آتی ہے تو اسے منہ موڑ لیتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں، کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا؟ تم تو کھلی گمراہی میں ہو. اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ تو صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی، جبکہ وہ لڑ جھگڑ رہے ہوں گے. پھر نہ تو کسی وصیت کرنے کی طاقت رکھیں گے، اور نہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ ہی سکیں گے. اب تھوڑا سا یہ 40 سے 50 آیات ہیں، لیکن ان کے میننگس بہت ڈیپ اینڈ پروفاؤنڈ ہیں. اللہ کرے کہ اس کا حق ادا ہو سکے، ہم اس کو کو ریلیٹ کر سکیں. اب پیچھے بات پہلے مردہ زمین کی چل رہی تھی، کیونکہ کبھی بھی قرآن کی ایک آیت آپ امیڈیٹلی نہیں سمجھ سکتے. ایک سبجیکٹ تسلسل سے چل رہا ہے، یہ ایک پورا سرکل ہے. اگر آپ ایک جگہ سے سٹارٹ کریں تو گھومتے گھومتے اینڈ تک جائیں، اور پھر اینڈ تک دوبارہ سے سٹارٹ کریں اور اس پوائنٹ تک واپس آئیں، تو وہ سبجیکٹ 7 8 9 10 دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کریں گے، جس کے ڈفرینٹ لیولز کے میننگ اور کوریلیشنز اور انڈرسٹینڈنگز ہوں گی. جب وہ پورا قرآن کلوز ہوگا، وہ پورا سبجیکٹ کلوز ہوگا، یا پورا قرآن کا دورہ کمپلیٹ ہوگا، تو تب ٹوٹیلٹی میں آپ کہہ پائیں گے کہ ہاں اس سے مراد یہ بنتی ہے، جب ایک بڑا نقشہ بنے گا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ، جو بھی میں پہلے بات کر رہا ہوں کہ پہلے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم آ، زمین کو زندہ کرتے ہیں. اب اس میں کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے کہ آپ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. میں اس پوائنٹ پہ آنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ابھی فرمایا کہ ان کو کوئی بھی نشانی ملتی ہے تو یہ دھیان ہٹا دیتے ہیں. اب پھر یہاں پہ شروع ہو رہا ہے کہ اس میں سے ایک نشانی ہے کشتی کی، کہ ہم نے ان کو کشتی میں سوار کیا. اب یہ کون سی ایسی نشانی ہے جو آج تک مجھے آپ کو کلک کی نہیں ہو رہی، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ وہ نشانی ہے، یا ہم اس کو کسی اور طرح سے سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی، زمین میں ایک نشانی ہے کہ ہم کھاتے ہیں، اور کھانا تو مل ہی رہا ہے، اور اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ملتا رہے گا. اور اب ویسے بھی ہمیں اسٹور سے کھانا ملتا ہے یا میکڈونلڈ سے ملتا ہے، تو اب تو وہ نشانی نظر ہی نہیں ہمیں آ رہی. تو اب ہم پیسے دیتے ہیں اور کھانا لے لیتے ہیں، تو وہ نشانی سے آپ کا دھیان ہٹ گیا. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک نشانی ہے کہ ہم زندہ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. اب زمین میں بیج جاتا ہے، جس طرح کا بیج جائے گا ویسی ہی اس میں سے فصل یا پروڈیوس نکلے گی. پھر وہ خالی
بیج اکیلا کام نہیں کرتا، اس پہ وہ زمین ہے، وہ اندھیرا ہے، پھر اس پہ پانی کا ہونا ضروری ہے، جس سے پھر پھل اور پھول نکلتے ہیں۔ مطلب یہ آپ نے آپ کے من کے اندر جو ایمان کا ایک بیج ہے، جو ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، وہ بیج نہیں، وہ ایک کانسیپٹ ہے جو میرے، جیسے فار ایگزامپل آپ نے ماضی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ شروع میں بہت ماڈرن اور فیشنیبل ہیں، لیکن خاص ایونٹ آتا ہے ان کی لائف میں، اور پھر وہ ایونٹ ان کو ایسی حقیقت تک لے جاتا ہے، جیسے ہمارے ایک دوست کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے ساتھ وہ ٹوٹلی بدل گیا، اور اس کو احساس ہو گیا جب اس نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دفنایا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ عافیت اور آسانی والا معاملہ کرے۔ جب اس نے یہ اس پروسیس سے گزرا تو اس کو احساس ہو گیا کہ یار اگر میرا بچہ مر سکتا ہے نا، تو میں بھی مر سکتا ہوں۔ حالانکہ اس سے پہلے اس کی والد کی ڈیتھ ہوئی، اس سے پہلے اس کے بزرگوں کی ڈیتھ ہوئی، لیکن یہ پوائنٹ کلک نہیں کیا اس کو۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایونٹس ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ جو آپ کے اندر کے جو کنسنٹریشن کے ساتھ، وہ جو زور کے ساتھ جو لاک کھلنا ہوتا ہے وہ انسان کا، وہ ایونٹ سے لاک کھل جاتا ہے، اس کو جاگ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندہ جو ہے عالم کورس کر گیا، اور وہ دین اور تبلیغ میں لگ گیا، اور مطلب باقی بزنس تو چل رہا اس کا، لیکن ایکسٹرا ٹائم جو تھا، جو اس کا ادھر ادھر لیفٹ رائٹ جا رہا تھا، اس کو پتہ لگ گیا کہ یار ایک دن میں ادھر سے جا رہا ہوں، اس کی وہ زندگی بدل گئی۔ اب اس مثال کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اگر وقت کے نبی یا ان کا دین، علماء یا اللہ کے نیک لوگ کی بات سن کے اس وعدے کو ریوائو نہیں کرتے جو آپ کے اندر ہے، تو یہ جو ایمان کا بوٹا یہ نہیں کھلنے والا آپ کے اندر، جس کے اندر سے پھر آگے انگور اور کھجور کے باغات پیدا ہونے تھے۔ اور پلس ساتھ ہی ساتھ میں یہ جو دل ہے، اس کی ایک تشبیہ یہ بھی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل پتھر ہو جاتے ہیں، کہ جب اس میں اس کی ذات کی محبت اور معرفت پھوٹتی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے اسم سے، کیونکہ دل کے اندر روح ایک انرجی سینٹر ہے، روح ایک انٹرفیس ہے، ایک رستہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی ذات تک انسان کو لے کے جاتا ہے۔ کہ قرب قیامت کی جو احادیث ہم نے پڑھی، اور لاسٹ ویک بھی ہم نے وہ کلو فی فلک یسبحون کی تفسیر میں جو ایک گھنٹے کی پوری ایک ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ جو ہم نے جو حدیث گو تھرو کی، اس میں آخر میں ایک پوائنٹ تھا کہ جب سورج اور چاند غروب ہوں گے مغرب میں، لیکن دوبارہ اٹھیں گے نہیں مشرق سے، وہ مغرب سے ہی دوبارہ اٹھیں گے اور بے نور اٹھیں گے، اور اس کے بعد سب کو پتہ لگ جائے گا، سب دیکھیں گے کہ اب جو بھی اس وقت منظر ہوگا، چیخو پکار ہوگی، خوف طاری ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کالے کوے کی طرح کے ہوں گے، سورج اور چاند دونوں ایک جگہ سے اگیں گے، یہ دوبارہ غروب ہوں گے لیکن توبہ کے دروازے میں، اینڈ دین اس کے بعد وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی کا عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ وہ بڑی نشانی ہے جس سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے، نشانی کا مطلب کہ جب آپ ٹائم اینڈ اسپیس کی ڈائمینشن سے باہر نکل جائیں، جب ان بڑی بڑی باتوں سے آپ باہر، اور یہ ایونٹ آئے گا ہی تب جب ایک خاص لیول پہ، مطلب کچھ لوگوں کے دلوں میں شاید ایمان رہ جائے گا، باقی میجورٹی میں وہ تمام لوگ جو نیک ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ تو اس ٹائم پہ اس حدیث کے اندر ایک پوائنٹ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، الا یہ کہ جو مومنین اس سے پہلے اللہ سے کنیکٹڈ تھے، مطلب انسان مومن کا ایک ہڈن کنیکشن اپنے رب کے ساتھ، یہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر لیتا ہے، دل، روح، یہ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں، اور پھر اگر آپ لیٹر اسلامک انٹرپریٹیشنز جائیں تو مطلب جو ایکسپلینیشنز میں جائیں تو اس میں تفاسیر میں جائیں تو قلب، نفس، قلب، روح، سر، اور یہ تمام انسان کے ڈفرینٹ روحانی لیولز ہیں، جو کہ یہ کانسنٹریشن یا جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ اچیو ہوتے ہیں، اور یہ اخلاص کی منزلیں ہیں، آپ ایسے سمجھ لیں۔ تو اب یہ چیزیں، یہ جو روح ہے، یہ روح جو قلب کے اندر وہ جو ایک چھپا ہوا کانٹریکٹ ہے، جیسے پانی کے اندر وہ پھول ڈالتے ہیں، کہوا پیتے وقت تو پھول کھل جاتا ہے، پہلے وہ بند ہوتا ہے، پانی میں کھل جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے بارے میں، قرآن بھی ذکر ہے، اس کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، تو وہ جو کانٹریکٹ ہے ہمارے اندر، پرائم کانٹریکٹ، وعدہ جو کر کے آئے ہیں، وہ وعدہ اس طرف دھیان چلا جاتا ہے، وہ کھلنا شروع ہوتا ہے، اور جب وہ کھلتا ہے تو پھر اس کے اندر سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وعدے، مقصد حیات، ہدایت، حکمت،
حلم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اس میں سے پھر چشمے پھوٹتے ہیں، یہ اب قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ ہم لاسٹ ویک کر چکے ہیں بائی دا وے۔ اور ہم نے زمین ہم نے اس زمین میں کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے، اور ہم نے اس میں سے چشمے جاری کیے۔ اب در حقیقت باغات، انگور اور چشمے تو پہلے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کی ایک انٹرپریٹیشن، کیونکہ اس سے پہلے یہ گزر چکا ہے کہ ہم نے جوڑے جوڑے بنائے، نیکی اور بدی کا بھی جوڑا ہے، نیکی اور محبت کا بھی جوڑا ہے، نیکی اور ادب کا بھی جوڑا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ادھر بھی ریلیٹ کر رہی ہیں۔ اگر ہم سورہ یاسین، اب کیوں ہے کہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو صبح پڑھے گا تو اس کی شام کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، وہ کس بھی صورت میں پڑھے گا تو اس کو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وہ اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہمارا قلب، روح، صرف کس کس لیول کی بات اس میں ڈسکس کی گئی ہے۔ اور جب میں وہ بات کرتا ہوں تو میں انفیکٹ اپنے اس دماغ کو کنیکٹ کر دیتا ہوں ان ڈفرنٹ لیولز کے ساتھ، تو پھر شیطان کے قبضے سے دماغ نکل جاتا ہے، دل نکل جاتا ہے، کیونکہ دل کو نظر آنے لگتا ہے۔ جیسے اگر آپ کی کسی کے محبوب کی یا بچے کی یا کسی پیارے کی بات ہو، تو کتنی بھی ٹینشن ہو، وہ اپنا کام چھوڑ کے، اپنی بھوک پریشانی چھوڑ کے اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کے پیچھے کچھ میننگز ہیں جو میں لاشعوری طور پہ جانتا ہوں، لیکن ابھی اس دماغ کو نہیں پتا اس بات کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشانیاں ہمیں بتا رہے، اور یہ نشانی ہے۔ نشانی کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب ایک ٹریگرنگ پوائنٹ ہے جس کو آپ کو سوچنا ہے، انٹرنلائز کرنا ہے، اپنے اندر سے گرو آؤٹ کرنا ہے، اس کے پیچھے جانا ہے، غور کرنا ہے۔ اب لیٹ سے آئنسٹائن کو وہ جو نیوٹن کو سر پہ آ کے سیب لگا، اب اس چیز نے کتنا اس کا دماغ کھولا۔ نالج اس کے اندر پہلے ہی تھا، ہم سب کے اندر ہے، لیکن جب آپ اس کو سوچتے ہیں تو وہ گرو کرنے لگتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو اسما کے علوم عطا کیے تھے، کہ جہاں سے آپ پھر رستے بناتے بناتے، سائنس ٹیکنالوجی سے کرتے کرتے اب اللہ کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں کہ پیچھے بنانے والا کون سا ہے۔ اب سائنسدان اللہ کی ذات تک نہیں پہنچتا، لیکن اللہ کا دوست اللہ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی فرق ہے ماننے والے اور نہ ماننے والے میں۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشانی جو ہمیں بتائی ہے، اس نشانی کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے سب کو جوڑا جوڑا بنایا۔ اب یہ بھی نشانی، اب یہ اس میں کیا نشانی ہے؟ ہم تو شروع سے ہی مطلب دیکھ رہے ہیں، امی ابی کو دیکھ رہے ہیں، نانا دادا کو دیکھ رہے ہیں، چاچا چاچی کو دیکھ رہے ہیں، اب میں بھی بیوی کو، اس میں ایک تو نشانی میاں بیوی کا پیئر بنا دیا، لیکن پیچھے کیا بتا رہے ہیں کہ جو بو گے وہ نکلے گا۔ پھر باغات، کھجوریں، چشمے، ان کا تعلق زمین کے زندہ ہونے سے ہے۔ آگے آ رہا ہے ان میں میلز اینڈ فیمیلز، کچھ سملر پیئرز ہیں، کچھ ڈسملر پیئرز ہیں، اور یہ وہ نشانی، اور یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے انڈیکیشنز ہیں کہ غور کرو اور سوچو کہ میں نے آپ کو بھی مٹی سے ہی بنایا ہوا ہے، اور پاک ہے جس نے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں زمین اگاتی ہے، اور انسان کو بھی تو، اور خود انسان کو بھی، اور ان کو بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ تو اب اس کے پیچھے ایک انٹلیکچوئل سا میسج ہے کہ یار غور کرو، تمہارے کچھ اور بھی اس نشانی کو، اس پوائنٹ کو سوچ کے غور کرو۔ اب اس کے بعد آگے جو سولر سسٹم سے ریلیٹڈ بات تھی کہ سورج اور چاند کی نشانی، جو بھی میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں آلریڈی، کہ سورج وقت کا نبی ہے، اور علماء اور اولیاء اس چاند کی طرح ہے، اور میں ایک اندھیرے میں ہوں، میں اس چاند کی روشنی میں چلتا چلتا مجھے سورج تک پہنچنا ہے، مطلب میرے اندر وہ محبت، معرفت کے علوم زندہ ہونے چاہیے۔ اب یہ دوسری نشانی تھی۔ ایسے ہی اب تیسری نشانی جہاں سے ہم آج کا آغاز کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی بھی ایک نشانی ہے۔ اچھا جی، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ کو 5-6 آپ یوٹیوب پہ نیشنل جغرافک پہ، انفارچونیٹلی ہم نے تو اس پہ کام نہیں کیا، لیکن بہت سی نیشنز اس پہ جو کام کر رہی ہیں، وہ ادھر ادھر سے ایکسپلوریشن کرتے ہوئے، جی وہاں پہ کشتی پڑی ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ اچھا، بات ختم۔ لیکن اب میرے لیے اس سے زیادہ کیا میسج ہے کہ جو مجھے بتائے کہ یار اگر اس نشانی کو نہیں سمجھتا تو میں کیا لوز کر رہا ہوں۔ ہاں جی، ایک نشانی کشتی ہے، اور ایک نشانی سورج ہے، ایک نشانی زمین ہے، ایک نشانی چاند ہے، تو وہ تو بڑے ارد گرد، بڑے دیر سے میرے ارد گرد چل رہی ہے، لیکن میں اس کو اپنے آپ سے کوریلیٹ نہیں کر پا رہا۔ جب تک میں ایکوالٹی میں اپنے اندر کو ماڈل نہیں کروں گا کہ میرا دل سورج بن سکتا ہے، اور میرا نفس زمین ہے، اور میرے اندر کا کھارا پانی یہ شیطان ہے، جب تک میں اس کو ایسے ماڈل نہیں کروں گا، اس نشانی سے کچھ نہیں نکلنے والا، بھول جائے گا مجھے، کیونکہ میں اس کو پراپرلی ماڈل ویژولائز نہیں کر رہا کہ یار اگر یہ میرے نفس کی جو زمین ہے، یہ جو میرا نفس ہے، یہ اگر بہہ گیا جذبات کے اندر تو میں تو ڈوب جاؤں گا، میرا دل تو ڈوب جائے گا۔ یا میرا نفس جو ایک سمندر ہے پانیوں کا، اور یا جذبات کا، جس میں اچھے جذبات بھی ہیں
اور برے جذبات بھی ہیں میرے نفس کے اندر. اگر میں اس اس کشتی کا سہارا نہیں لیتا، کسی کشتی کا سہارا نہیں لیتا، تو میں مقصد تک نہیں پہنچ پاؤں گا. میں لیٹ سے اب کھانا کھانا تو بری بات نہیں، شادی کرنا بری بات نہیں، دوستوں سے بات چیت کرنا بری بات نہیں، لیکن اگر یہی کچھ کروں اور مجھے اپنے مالک کا نہ پتا ہو تو مجھے یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی. اب مطلب غصہ کرنا، کسی کو اس کا حق دلانا، طاقت کا مظاہرہ کرنا بری بات نہیں. آرمی کرتی ہے، فوج کرتی ہے، جج کرتا ہے یہ کام. لیکن اگر میں اس کو مس یوز کروں اس چیز کو اور لوگوں پہ ظلم زیادتی کرنا شروع کر دوں تو میں تو باہر نہیں لگ سکتا. اب غصے کی، کمپٹیشن کی، یہ جو صفات ہیں اور اس کے مقابلے میں معاف کرنے کی، صلح رحمی کی جو صفات ہیں، ان سب کو اگر میں پراپرلی استعمال نہیں کروں گا تو میں اس کی ذات تک تو نہیں پہنچ سکتا. اب یہاں پہ کشتی سے مراد، اس کو دو تین لیول پہ ہم لے کے جا سکتے ہیں. ویسے تفاسیر میں جو اس کا عام معنی ہے وہ یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کا جو ٹائم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، غالباً یہ 1000 سال کا یا 2000 سال کا ٹائم ہے. اور آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کے نوح علیہ السلام تک انسانیت اس لیول کی گراوٹ پہ آ گئی کہ اب دوبارہ سے مطلب ساری چیزیں مسخ ہو گئیں. شرک، معاملات، بے حیائی. کیونکہ نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ اگر آپ جا کے دیکھیں کہ شیاطین نے اس ٹائم پہ آ کے بہت سی چیزیں لوگوں میں انجیکٹ کی، ان کو تصویر بنانا بتائی، ان کو بت پرستی بتائی، ان کو جادو کا بتایا، عورتوں کو سے شادی کی. اور اس ٹائم پہ ایسی ایسی ایسے انسان پیدا ہوئے جو کہ ناخلف تھے اٹ سیلف. پہلے سے ہی کچھ لوگ ایسے چلتے آ رہے تھے. اب ایک ضرورت پڑ گئی کہ دوبارہ سے دنیا کو صاف کرنے کی ضرورت پڑ گئی. اور نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی یا رسول تھے جو پھر اس ٹائم پہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دی، رسالت، مطلب اس وقت رولز ریگولیشنز کی ضرورت تھی. اس لیول پہ انسانیت گر چکی تھی کہ لٹرلی تفاسیر میں آتا ہے کہ شیاطین نے اس ٹائم پہ عورتوں سے شادی کر کے، اور تو نسل انسانی بھی ٹربل میں تھی. ایک تو یہ نا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے نفس کو اپنے قابض کر دوں اپنی سوچوں پہ اور دل پہ، تو جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ مجھے مشرک اور منافق کر دے گا. ایک تو یہ باطنی مسخ ہو جانا ہے، اور ایک فزیکلی بھی اس کی پوری جیومیٹری، اس کی پوری فزکس ہی چینج ہو جانا، اس کی بایولوجی چینج ہو جانا ہے کہ انسان رہی نہ جانور ہو جائے. ایسی چینجز نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ آ گئی تھی. تو پھر اللہ تبارک اور نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی قوم کے لوگ مذاق اڑاتے تھے. اور نوح علیہ السلام کی جو ماننے والے تھے وہ غالباً کتابوں میں آتا ہے کہ 900 یا 1000 سال کی آ، آ، تبلیغ کے بعد یا دعوت کے بعد صرف 70 یا 80 لوگ تھے جو ان کو ماننے والے تھے. تو نوح علیہ السلام نے پھر ان لوگوں کے لیے تانگ آ کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ ان میں سے کسی کو زندہ آپ نے نہیں چھوڑنا. اور نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی ان میں شامل ہو گیا، ان کی بیوی بھی ان میں شامل ہو گئی. اب جب یہاں پہ کشتی کا ذکر آتا ہے کہ وآیاتٌ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کے اور ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو، نوح علیہ السلام مطلب ان کی نسل کو، ہم نے ان کی نسل کو بری ہوئی کشتی میں سوار کیا. اچھا، اب آپ کو اگر میں کہوں کہ آپ کی نسل کو بری ہوئی کشتی میں سوار کیا تو آپ تو نہ آپ سوار ہوئے، نہ آپ کے دادا سوار ہوئے، وہ تو کوئی 10,000 سال پہلے کی یا لیٹ سے 5,000 سال پہلے کی بات ہو سکتی ہے. تو یہ میرے لیے کیسے اپلیکیبل چیز ہو سکتی ہے؟ یہ انٹرفیس سمجھنا بہت ضروری ہے. تو نوح علیہ السلام کے پہلے تو نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ اس وقت کی کیفیت کو میں سمجھنی ہے، کیونکہ وہاں ایک کشتی کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے. اور پھر اس کشتی کے بعد دوبارہ سے نوع انسانی دوبارہ سے شروع ہی زمین کے اوپر. تو تب انسان اتنے نہیں تھے. فار ایگزامپل میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے یا 3 بیٹے تھے، اور پھر ان کی زبانیں الگ ہو گئیں اور پھر وہ دنیا میں پھیل گئے، ان کو فرمایا گیا کہ آپ دنیا میں پھیل جاؤ، ان کی زبانیں بدل گئیں. ادھر سے وہ ایک مطلب نوح علیہ السلام کے ساتھ جو 70 ماننے والے تھے وہ کشتی میں شامل ہوئے اور پھر پانی آیا.
اور وہ پورا تفاسیر میں ملتا ہے واقعہ. اور پھر نوح علیہ السلام نے ایک ایک جوڑا لیا جانوروں کا بھی، اور وہ کشتی کی پوری ڈیٹیلز ہیں کہ اس کی کتنی منزلیں تھیں، اس میں کتنے کمرے تھے، اور پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے تھے اس کے اندر، اور اس میں وہ کتنے ٹائم کا وہ سفر رہا، اور پھر اس کی اپنی تفصیل ہے سورہ نوح کے اندر. لیکن وہ جو بھی گندگی تھی، اس گندگی کو واش کرنے میں جو لوگ اس کشتی میں داخل ہو گئے وہ بچ گئے. جو کفر اور شرک اور گندگی اور بیرا روی اس وقت معاشرے میں آ گئی تھی، مطلب ظاہری گندگی زنا ہو گیا، باطنی گندگی شرک ہو گیا، ظاہری زنا انفیئر ریلیشن ہو گیا، باطنی زنا اللہ کے علاوہ دل کسی اور خیر کے، کسی اور غیر اللہ کے حوالے کر دینا ہو گیا. تو وہ جو ظاہری گندگی اور باطنی گندگی اتنی ہو گئی کہ جو ان لوگوں کو وہ ایک لوکیشن پہ نہیں، پوری دنیا پہ ہی پانی آیا، دا گریٹ فلڈ. اب وہ کشتی جو ہے، وہ کشتی ذریعہ بنی انسانیت کو بچانے کی. اللہ تعالیٰ تو خلاق ہیں، قادر ہیں، وہ زیرو سے بھی چیز کو بنا سکتے ہیں. لیکن دنیا میں قانون کیا ہے؟ اور ریسنٹلی میں بھی دیکھ رہا تھا کہ سیلز کے ساتھ، جینز کے ساتھ، انڈے میں سے جینز لے کے پروسیس کر کے اس سے جینیٹیکل انجینئرنگ استعمال کر کے اس سے ڈائریکٹ میٹ بن رہا ہے، اور اس سے برگر بن رہے ہیں، اور یہ باہر یہ بھی کمپنیاں کام کر رہی ہیں. کوئی پتہ نہیں آگے مرغی، ماں، ان کی ضرورت ہی نہ رہے، اور وہ سیلز لے کے، جینز لے کے سائنس اس جگہ پہ آ جائے کہ وہ انسانوں کو بنانے لگے. اور پودوں میں تو یہ ہم کرتے ہی ہیں، جس کو ہم گرافٹنگ کہتے ہیں. پر اب یہ انسان بھی، یہ کلوننگ جس کو کہتے ہیں، انسان بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ اس سیل سے آگے لے کے چلتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو، ویسے تو آدم علیہ السلام پہلے انسان، وہ بھی اللہ بنایا، اور جب سب ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ بھی پروڈیوس کریں گے، لیکن پہلا انسان یا پہلا سیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. بعد میں اس میں گروتھ ہے، اس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. تو اب یہاں پہ نوح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچایا، اور اس لیے بچایا تھا کہ اس کے بعد لوگ دوبارہ شرک کرنے لگیں. اب یہاں پہ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہوں، اس چین میں کہاں پہ آتا ہوں. میں ایز اے حسن طارق مرزا نہ تو نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ تھا، نہ میں ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ تھا. تو ان سے میرا جوڑا کیسے بنتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ پیچھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جوڑے بنائے ہیں بہت سی چیزوں کے، جو یہ لوگ جانتے ہیں اور جو یہ لوگ نہیں جانتے. ہو سکتا ہے عالم اروا میں جب ہم سب کھڑے تھے وہاں پہ میں جس گروپ کا پارٹ ہوں وہ ایمان والا گروپ ہو، اور وہ تمام گروپ اس ٹائم اس پوری کانسیپٹ کو سمجھتا ہو کہ یہ ایونٹس ہوں گے اور ہم دنیا میں اس ٹائم پہ جائیں گے، اور پھر میں نوح علیہ السلام کے ٹائم تک یہ کام کر لوں گا، ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ تم یہ کام کر لینا جو ان کے ایمان والے ہوں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہوں گے اس ٹائم پہ یہ کام کر لیں گے، اور پھر صحابہ کرام جو موسٹ پرفیکٹ جو کمپینینز تھے وہ سب کٹھے ہو گئے نبی آخر الزماں کے ارد گرد کے، یا رسول اللہ ہم آپ کے ٹائم پہ آئیں گے، ہم یہ بڑی ذمہ داری ٹفسٹ ترین ہم پوری کریں گے. اور اب یہ جو جوڑا ہے یہ ادھر بن چکا تھا، اور وہ جو بات ان لوگوں سے کی جا رہی ہے وہ مجھے اب پاس آن کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے کہ نوح کے ٹائم پہ ایسے ہوا تھا، ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے کہ آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ، ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے کہ سورج ایسے گھومتا ہے، ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے کہ موسیٰ کی قوم نے یہ کیا. اب وہ تمام نشانیاں انفیکٹ مجھے اس پرسپیکٹو میں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ تم یاد کرو کہ جس ٹائم پہ ہم عالم اروا میں تھے اس کو ریکال کرو، کہ تم اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کام کیسے ہو پائے گا، اور ہم نے کہا کہ ہم جب تمہیں دنیا میں بھیجیں گے تو یہ اس ترتیب سے کام ہوگا. تو اب یہ میں کانسیپٹ یہ جو اللہ کی ذات دل میں ڈال رہی ہے یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کی یہ فضل سے کہ میں کہیں نہ کہیں اس گروپ کا پارٹ ہوں. دو طرح سے، یا تو میں عالم ارواح میں اس گروپ میں شامل تھا، تو اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں کہ تم یاد کرو اس میں ایک نشانی ہے کشتی والوں کی، تو میں فوراً سے پہلے سوچوں کہ یار مجھے تو کشتی والوں اور میرا ڈیٹا ریکال ہو جائے اور میں کشتی والوں کو جوائن کر لوں. کشتی والے کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، اللہ کے نیک لوگ، علماء، اولیاء، میں ان کو جوائن کر لوں. تو کشتی کیا بنی؟ ایک ایسا سیف
کنٹینر جو آپ کو دنیا اور اندر کی جو گندگی ہے اس سے بچا کے اللہ کی ذات کی طرف لے جائے گی. اور میں کیسے اس کا حصہ بنا؟ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، سیمس لائک ایوولوشن پروسیس ہے. پہلے ایمان اور انٹلیکٹ نوح علیہ السلام کے ٹائم تک پہنچا، پھر ایمان اور انٹلیکٹ دوستی تک آ گیا موسیٰ ابراہیم علیہ السلام تک، پھر ایمان اور انٹلیکٹ کلیم اللہ تک آ گیا، اللہ سے بات چیت چل رہی ہے، پھر ایمان اور انٹلیکٹ روح اللہ تک آ گیا، اب انسانیت روح اللہ تک پہنچ گئی. گرو کیا کر رہی ہے ہم سب کے اندر؟ انسانیت جو نسل در نسل پاس آن ہو رہی ہے. میں اسی گروپ کا پارٹ ہوں. مطلب پہلے سائیکل تھی، پھر وہ گاڑی بنی، اب وہ جیٹ انجن بن گیا، اب وہ جہاز بن گیا. اب وہ جو اس پہ چپ لگی ہوئی تھی یا یہ تمام مشینز ہیں، ان سب کو ہم ایکولی ٹریٹ کریں گے. مطلب چاہے وہ ایک آدمی نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ تھا ایمان والا، پھر وہ آدمی ایمان والا وہ انسانیت کی اس چیز کو کیری کر رہا تھا، وہ ایک کیریئر تھا. جس مطلب میں ایز اے انسان کیریئر ہوں کسی پازیٹیوٹی کا یا نیگیٹیوٹی کا، اور اگر وہ پازیٹیوٹی کو میں آگے پاس آن کر دیتا ہوں تو ایک تو میں اس پازیٹیوٹی کا اس تسبیح کا دانہ ہو گیا، اور نمبر دو میں اس گروپ کا مطلب اس تسبیح کا دانہ ہو کے اس گروپ کا پارٹ ہو گیا، اور نمبر تین میں نے اس کو آگے پاس آن بھی کر دیا. اور یہ ساری انسانیت، یہ ساری معرفت، یہ ساری محبت آتے آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے پہنچتے انسانیت اپنی ہائٹ پہ پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے. اب عشق اور پیار کی باتیں چل رہی ہیں اللہ کے ساتھ، اب امت محبوبیت کے درجے پہ آ گئی ہے. تو یہ تمام باتیں چلی آدم علیہ السلام سے تھیں، جب آدم اور حوا کا معاملہ ہوا تھا اور یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور یہ دنیا پہ آ گئے، اور یہ چلتے چلتے لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، اللہ کے خاص بندے، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. اب دوستی، اب معاملہ دوستی تک پہنچ گیا اللہ کے ساتھ، اور انہوں نے کیا کر کے دکھایا وہ ہمارے لیے بینچ مارک ہو گیا. امت محمدی کے لیے بینچ مارک ہے ابراہیم علیہ السلام، جبکہ آپ اور میں کہتے ہیں کہ یار میرا کیا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے؟ کیونکہ آپ بندے ہیں محمدی، اور آپ گھر کے بندے ہیں، عشق اور پیار والے بندے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی محبوب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو اللہ سے کنیکٹڈ ہیں. آپ کا اور میرا تعلق محمدی ہونا، اللہ سے دوستی والا تعلق والا. مطلب اس امت کے لیے کہیں بھی یہ نماز پڑھ سکتی ہے. کتنی انڈیکیشنز ہیں کہ دنیا ہی پاک ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. اور میں اپنے اندر کے معاملے کو سمجھ نہیں پا رہا. اب میں آپ کو جو پوائنٹ اللہ کرے کہ واضح ہو پائے، کہ جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ایک ایک ایوولوشن پروسیس ہے، سٹیپ بائی سٹیپ جہاں تک میں پہنچ گیا ہوں. تو میں انڈائریکٹلی اس سب کا حصہ ہوں، اس سارے جوڑے کا حصہ ہوں. ایمان اور محبت کو پاس آن کرنے والی تسبیح کے اندر میں یا تو اس کا حصہ ہوں، یا میں کفر اور شرک کو پاس آن کرنے والی تسبیح کا حصہ ہوں. اور اگر میں اس تسبیح کا حصہ ہوں تو پھر اس تسبیح کے اندر میں اس انسانیت کی باقیات کو کیری کرتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آگے پاس آن کروں گا. تو وہ جو ایمان، وہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ یا جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ پہلے ایک کمپیوٹر سے ڈیٹا لیا، دوسرے کمپیوٹر میں ڈالا، پھر وہ کمپیوٹر خراب ہو گیا، اسے ڈیٹا لیا، پھر تیسرے کمپیوٹر میں ڈالا، پھر اس میں تھوڑا سا اور پروگرام اپ گریڈ کیا، پھر اسے ڈیٹا لیا، چوتھے کمپیوٹر میں ڈالا. اب یہ سارے کمپیوٹرز میں سے درجہ بندی نہ کریں کہ کون آگے کون پیچھے ہے. یہ تمام سٹیپ بائی سٹیپ ایک ہی کانسیپٹ کو پورا کر رہے ہیں، اور اس کی اکملیت، ختم نبوت، اس کی پوری سٹیمپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر میں اس پروسیس میں پاس آن کرنے میں انوالو ہو جاتا ہوں، اگر اس پروسیس کو میں پاس آن کرنے میں انوالو ہو جاتا ہوں، تو میں اس سارے جوڑے کا حصہ بن گیا. جب پیچھے فرمایا کہ ہم نے جوڑے بنائے ہیں، اور یہی جوڑا ایگزیکٹلی عالم اربع میں بھی ایسے ہی جوڑا تھا جو سکیٹرڈ فارم میں دنیا میں آیا. اور مجھے ریکال کرنا ہے کہ میں کس جوڑے کا پارٹ ہوں. میرا جوڑا ابھی اگر میں کلب میں بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، بار میں بیٹھا ہوں، میں کوئی ڈرگس کر رہا ہوں، میں قتل و غارت کر رہا ہوں، میں کس جوڑے کے اندر اپنے آپ کو جوڑ رہا ہوں، میں کہاں پہ کنیکٹ ہو رہا ہوں. اب جب یہ پوائنٹ سامنے آئے گا تو یہ کشتی بھی سمجھ آئے گی کہ اب ان میں ایک نشانی کشتی ہے. کشتی کیا ہے؟ کہ وہ کشتی اس وقت تو نوح علیہ السلام ایمان والوں کو بچا کے لے کے آئے تھے، اور پھر انہی میں سے ہم میں آگے. تو اللہ نے اس لیے ہمیں بچایا تھا کہ ہم آج اس کو بھول جائیں. اور اگر میں نہیں بھولنا چاہتا اس کو، تو جیسے پیچھے آیا کہ سورج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والے سورج جیسے ہیں،
یا جیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، میں کیسے اپنے دل کی زمین کو زندہ کر سکتا ہوں؟ اس کشتی کو جوائن کر لیتا ہوں۔ یہ کشتی کون سی ہے؟ یہ ختم نبوت کی کشتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہے، یہ نوح علیہ السلام والی کشتی ہے۔ یہ کشتی آہستہ آہستہ سب کو اپنے اندر کیری کرتے کرتے، تیرتی تیرتی حشر کے میدان سے ہوتی ہوتی اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس لے جائے گی۔ یہ کشتی نہیں، ایک نور کی سواری ہے۔ یہ اہل بیت ہیں۔ یہ اہل بیت کا مطلب وہ لوگ جو مقصد جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اس دن وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم آپ کے لیے یہ کام کریں گے، ہم پرفارم کریں گے، ہم یہ اچھائی برائی خوشی غمی یہ سارے پروسیس ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ یہ جو کشتی ہے، اس کشتی میں شامل ہو کے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میں نے بچایا تو اب آپ کر کیا رہے ہیں؟ اگر اس کو دیکھا جائے، اس وقت انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہ نوٹس میں تھا کہ یہ آج سے 10,000 سال کے بعد میں نے اور آپ نے آج کی ڈیٹ میں آنا ہے، اور وہ جو کروموسومز یا جینیٹیکل یا جو ایک جب اب اس میں ایک تشبیہ یہ بھی ہے، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو، نہ وہ چھڑائے ہی جائیں، مگر مگر ہماری رحمت ہی ہے، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھا لو۔ اب آپ نوٹ کریں کہ ایک بندہ، ابھی آپ نے بہت سے انڈے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اب ایک مرغی ہے، آپ مرغی کو پالتے ہیں، اس میں سے انڈے نکلتے ہیں، انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، اور چوزے ابھی بہت سے پیچھے انڈے پڑے ہیں جن سے بھی چوزے نکل رہے ہیں، اور بہت سے چوزے آگے نکل آئے ہیں، اور مرغی وہ سب کام کر رہی ہے۔ اب یہ چوزا جب نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ نہ تو میرا مرغی سے کوئی تعلق ہے، اور نہ میرا اس فارمر سے کوئی تعلق ہے، اور میں مادر پدر آزاد ہوں۔ تو اب وہ فارمر کہہ سکتا ہے کہ یار یہ جو میں نے فارم بنایا، یہ جو میں نے پولٹری فارم کھولا، پھر یہ مرغیوں کو رکھا، پھر ان کو غذا کھلاتا ہوں، پھر یہ زمین سے یہ ساری غذا آتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے، پھر تم آئے ہو، آج تم کہہ رہے ہو کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے فارم کے ساتھ اور اپنے مالک کے ساتھ۔ اب ایگزیکٹلی ایسی ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن وہ تفاسیر میں زیادہ نہیں مجھے ملا، بٹ اس کے میننگس میٹافوریکلی آپ بہت سے لے سکتے ہیں، کہ جیسے انسان کا جو کروموسوم ہے وہ اس کے باپ سے نکلتا ہے، اور وہ ایک ٹریول کرتا ہے ماں کی اووری کے اندر، اور اس کے اندر وہ گرو کرتا ہے۔ اب وہ سارا پروسیس ایک ایک فلوئڈ بیسڈ پروسیس ہے سارا، جس کے اندر وہ کروموسوم وہ میسج پاس آن ہوتا ہے، اور ہر چیز کی تخلیق میں آن فار اس ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن میں ہو سکتا ہے۔ فرشتوں کے لیے ایسے نہ ہو، اور جنوں کے لیے مجھے نہیں پتا، لیکن انسانوں کے لیے اور ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس میں بہت کچھ فلوئڈ بیسڈ ہے، واٹر بیسڈ لائف ہے یہ ساری۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پتہ نہیں کتنی ڈائمینشنز کے اندر، وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے۔ لیکن جو مجھے بتایا جا رہا ہے میرے انٹلیکٹ کو سمجھنے کے لیے، کہ یہ جو انسان کا جو جتنے بھی انسان پہلے اللہ نے ڈیسائیڈ کیا، بنایا، بنانے کے بعد ان سب کو ایک سرٹن ٹائم سے دنیا میں آنا ہے۔ اب وہ ان کی روحیں تو وہی ہیں، لیکن دنیا میں انہوں نے جب اس کا ٹائم آئے گا، اور وہ اس کا جو جینز ہے یا جو کروموسوم ہے، جب وہ جرم باپ سے ماں کے اندر جائے گا، اور پھر اس کے اندر وہ جب فرٹائل ہوگا، تو اس وقت وہ ایک فلوئڈ فارم میں وہاں پہ، وہ پہلے بھی فلوئڈ فارم میں تھا فزیکلی، اور ابھی بھی فلوئڈ فارم میں وہ بڑا ہوگا، اور پھر ماں اس کو کیری کرتی ہے، اور جب وہ اب ماں کے پیٹ میں بھی انفیکٹ ایک پانی میں ہی ہے۔ اب یہ بھی ایک ریزمبلنس بن رہی ہے، جس کا میننگ لیا جا سکتا ہے نوح علیہ السلام کے بعد میں۔ اب یہ ڈفرنٹ میننگز پہ ہم جا رہے ہیں، اور اب یہاں پہ آ کے اس میں وہ روح جڑتی ہے جو ادھر ویٹ کر رہی تھی۔ جسم یہاں گرو کرے گا، روح وہاں سے آئے گی، لیکن روح اب کس گروپ کا پارٹ ہے اس جسم کو نہیں پتا۔ اس جسم کو ریوائیو کرنا ہے اپنے ارد گرد کے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے، کہ میں کس جوڑے کا پارٹ ہوں۔ میں اچھائی کے جوڑے کا پارٹ بن رہا ہوں، میں برائی کا بن رہا ہوں، اپنے رب کے ساتھ جڑ رہا ہوں، میں اندھیرے کے ساتھ جڑ رہا ہوں، میں روشنی کے ساتھ جڑ رہا ہوں، کیونکہ پیچھے یہی باتیں چل رہی ہیں۔ اور مٹی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ بنجر زمین ہے، زرخیز زمین ہے، آپ اس میں جو بھی چیز ڈالیں گے اس حساب سے اس کی پروڈیوس نکلے گی، اور پھر اسی طرح سے وہ استعمال بھی ہوگی۔ تو اب اس سے ایک مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ انسان کیسے اس ایونٹ پہ ختم ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے انسانیت کو جاری رکھا۔
اور پھر وہاں سے دوبارہ انسانیت دوبارہ گرو کی، اور پھر کیسے نسل در نسل یہ سیل چلتے چلتے باپ ماں انسان چلتے چلتے قیامت تک چلیں گے، اور اسی کے ساتھ میں ہیومن انٹلیکٹ بھی، اچھائی اور برائی بھی ہم کیری کر کے لیتے آتے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ لگاتار برائی لے کے کیری کر رہے ہیں، پہلے ابو جہل تھا، پھر ابو لہب، ابو جہل، پھر ہر دور میں ابو جہل ابو لہب ہوگا، تو بہت سے لوگ اس اندھیرے کے پارٹ میں اپنے آپ کو ولن بنا لیں گے، بہت سے لوگ اس روشنی کی طرف نکل کے اپنے آپ کو نبی کا وسیع بنا لیں گے یا انصار بنا لیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ صف میں، کون ہے جو انصار اللہ ہوگا، وہ اللہ کا انصار بنا لیں گے اپنے آپ کو، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس جماعت کا پارٹ بن جائیں گے جو انکار والی جماعت ہے۔ اب یہ باتیں بہت سوچنے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کس کشتی کو جوائن کر رہے ہو، تم کس گروپ کا پارٹ بن رہے ہو، ایونچولی تم اس ان کانسیپٹ پہ جب جاؤ گے تو دیکھو کہ اس وقت تم اپنے دل دماغ کو اس کس انرجی کو پاس آن کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہو، کیا خالی بچے پیدا کر کے اور اپنی ضرورتیں پوری کر کے چلے جاؤ گے، یا کسی نیگیٹیوٹی کو پاس آن کر رہے ہو، یا کسی پوزیٹیوٹی کو پاس آن کر رہے ہو؟ ابھی اس کانسیپٹ پہ اگر آؤ تو پہلے فوراً سے پہلے نوٹ کرو کہ معاملہ سٹارٹ کہاں سے ہوا۔ عالم اروا سے سٹارٹ ہوا، اس سے پیچھے سے سٹارٹ ہوا، آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا، کتنے لوگ چلے گئے، کتنے آ رہے ہیں، کتنے چلے گئے ہیں، میں نے بھی چلے جانا ہے، میں کس کا پارٹ ہوں، مجھے کیسے پتہ لگے گا، میں کیسے اس سب کو مینج کر سکتا ہوں؟ اگر مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی تو میں کیسے اس سارے کو ہینڈل کر پاؤں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اس کشتی سے جو مثال ہمیں دے رہے ہیں، وہ سیمس لائک ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا غور کر لو آپ لوگ کہ ان لوگوں کو میں نے بچایا تھا، اور کیسے انسانیت اور خیر آپ تک پہنچی ہے، اینڈ بینگ محمدی، یہ عظیم کلام اور قرآن، یہ پورا کانسیپٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں آپ کے پاس جو آپ کی وجہ، آپ کی آج کے وجود کی ریزن ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے، یہ جو آیت ہے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، کیونکہ کشتی کے ساتھ اس کا ریزمبلنس ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں چاہتا تو ان کو غرق کر دیتا اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتا۔ اب زمین پہ رہنے والا آدمی جو ساری زندگی نہ تو فشر مین ہے، نہ وہ بحری سفر کرتا ہے، ہاں آج کل بحری سفر کو کشتیوں کو جہازوں نے ریپلیس کر لیا اور گاڑیوں نے ریپلیس کر لیا، تو ان جہازوں اور آیتوں کی جو ایگزامپلس آیات ہیں وہ اب کشتی کی جو آیات ہیں وہ اب گاڑی اور جہاز پہ ڈائریکٹلی اپلیکیبل ہیں۔ وہ خالی کشتی نہیں رہی ہے، وہ جہاز میں کنورٹ ہو گیا، وہ گاڑی میں کنورٹ ہو گیا۔ لیکن اب نارمل آدمی جو زمین پہ رہتا ہے وہ کیسے اپنے آپ کو کشتی سے ریلیٹ کر سکتا ہے، جبکہ اس کا تو کوئی تعلق نہیں دور دور تک سمندر یا سمندری پروفیشنز کے ساتھ۔ یہاں پہ اب چونکہ پیئرس کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ کچھ اوپینین ہے جو صوفی اسکالرز ہیں، مولانا روم، شیخ عبد القادر جیلانی، وہ انڈائریکٹلی نفس کو وہ سمندر لیتے ہیں جس میں اچھے اور برے پانی ہیں، اور دل کو وہ کشتی لیتے ہیں کہ اگر یہ اس کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے تو یہ آپ کو طوفان اور برے پانیوں سے اچھے پانیوں تک لے کے آئے گی، اور پھر اچھے پانیوں سے اللہ کی ذات کے جزیرے پہ پارک کر دے گی، مطلب آپ اس پہ لنگر انداز ہو جائیں گے۔ اب یہ جو باطنی کیفیات ہیں، قلب کا ہونا، لطیفہ قلب، لطیفہ نفس، نفس کا پاک ہونا، مطلب دنیا کی محبتیں، اخلاقیات کی درستگی، تزکیہ نفس جو کہ قرآن کا سبجیکٹ ہے، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، جس نے اپنے نفس کو ناپاک کیا وہ برباد ہو گیا۔ تو نفس کی اصلاح، پھر یہ نفس ہیلپ کرے اس کشتی کو، دل کی کشتی کو، کہ یہ غرق نہ ہو نفس کے اندر۔ اب فار ایگزامپل کھانا پینا سونا جاگنا اچھے کام ہے، لیکن اگر انسان یہ کچھ کر رہا ہو تو پھر اس نے ٹائم ویسٹ کر دیا، جبکہ یہ کام کسی مقصد کے لیے ہونے چاہیے۔ اب دل کا زندہ ہونا، دل مردہ بھی ہوتے ہیں، قرآن میں آتا ہے، دل مریض بھی ہوتے ہیں، دل منیب بھی ہوتے ہیں، دل سلیم بھی ہوتے ہیں، اس دل کا زندہ ہونا، اور یہ دل وہ کشتی ہے کہ یہ پھر اس روح کا جو نور ہے، اس نالج کو استعمال کرتے ہوئے، پہلے یہ شیطان کے اوپر
مطلب ڈارک واٹرز میں پہلے یہ پھنسی ہوئی تھی یا غرق تھی، پھر یہ وہاں سے باہر نکلی، ہوش آیا انسان کو، پھر یہ وہاں سے صاف پانیوں میں آئی، روشنی میں آئی، پھر یہ وہاں سے جو روح کا سمندر ہے، نور کا جو نالج ہے اللہ کا، اس پہ ٹریول کرنے شروع ہو گئی، اور پھر یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قرب تک پہنچ رہی ہے، اور انسان کے اندر بہت سی باطنی انرجی سینٹرز ہیں، قلب، روح، سر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو پار کر کے اللہ کی محبت تک کا جو فائنل پیچ تھا وہ لگایا انسانیت کے ساتھ، کہ یہ اللہ سے میری ملاقات ہوئی الحمدللہ، اور اب آپ میری امت ہو، اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، اور ایسے اللہ سے دل لگاؤ، تو اس رستے سے آ کے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتے ہو۔ اب اس کا مراد یہ نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے فزیکلی ملنے چل پڑوں گا، محبت میں، باطنی باطنی قرب میں۔ اب یہ جو دل ہے، اور اس طرح کی ہم نے اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کی جن میں سوار ہوتے ہیں، تو سواری میں کشتی بھی آ گئی، سواری میں عورت بھی آ گئی، سواری میں گاڑیاں بھی آ گئی، سواری میں یہ زمین بھی آ گئی، جو ایک پوری خلا کے اندر، ایک پورے بلیک اوشن کے اندر، جو کہ ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کیا تھا، تیرتی 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 اینڈ آف ٹائمز تک ہمیں لے کے جا رہی ہے۔ اس کے اندر ہمارا دل بھی آ سکتا ہے، اس کے اندر ہمارا نفس بھی آ سکتا ہے، جو دل جو اندھیروں سے نکل کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی روشنیوں تک لے کے آ جاتا ہوں۔ کیوں سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ کو اور مجھے میرے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ میں ان ڈفرینٹ انرجی سینٹرز کو اور ان ڈفرینٹ 7 ایلیویشنز کو جو اللہ نے میرے لیے باقی رکھی ہوئی ہیں، ان تک کنیکٹ کر پاتا ہوں ان آیتوں کے تھرو۔ گو کہ میرا دماغ نہیں جانتا، لیکن باطنی طور پہ جب میں ان سے کنیکشن بنا لیتا ہوں تو وہاں سے مجھے مدد آنی شروع ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میرے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی بھی مسئلے میں سورہ یاسین کے فضائل میں آتا ہے، کسی بھی مسئلے میں اگر آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں، ظاہری ہو باطنی، اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلے کا حل فرمائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آگے کی جو آیات ہیں وہ اللہ کرے کہ اس کا بھی حق ادا ہو سکے، کہ کس نے ہمیں سوتے ہوئے اٹھا دیا؟ جب وہ پہلا نفخہ دھماکہ ہوگا، پھر وہ دوسرا جب سور پھونکا جائے گا، سب لوگ کہیں گے کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ یہ یہ اٹھنا وہی ہے کہ جس کا دل زندہ ہو گیا، تو وہ آج ملائکہ کی زندگی میں حیات ہو گیا، جس کی روح زندہ ہو گئی وہ عالم جبروت تک حیات ہو گیا۔ وہاں پہ کچھ ہماری جیسے انسانیت آدم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم تک پہنچی، اور وہ تمام خیر کا نالج اس قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ میپ ڈاؤن لوڈ اور سنک میرے دل سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی میرا دل اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قرب تک پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی۔ اور اگر یہ وہاں تک نہیں پہنچتا تو میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب آگے جو تھوڑا سا مجھے اس وقت کنیکشن آؤٹ ہو گیا، ہاں ایسے ہی میں بہت سی اسپرچل ڈفرینٹ لیولز پہ ایگزسٹ کرتا ہوں، جو کہ ہم بارہا ڈسکس کر چکے ہیں، کہ میں ابھی اللہ کے ساتھ بھی ہوں، میں ابھی عالم ارواح میں بھی ہوں، میں ابھی برزخ میں بھی ہوں، میں ابھی قبر میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، میں ابھی دنیا میں بھی ہوں۔ لیکن جس جس جگہ کی اویئرنیس مجھے ملتی جائے گی، وہاں وہاں مجھے پتہ لگتا جائے گا کہ یس آئی ایگزسٹ، اور آج کی ڈیٹ میں رہتے ہوئے میں اپنی جگہ امپروو کر سکتا ہوں۔ میں جنت میں بھی اس وقت میرا گھر ہے، جہنم میں بھی ایک میرا گھر ہے، میں کیا ڈیولپ کر رہا ہوں وہ میرے عمل کے ساتھ ہے، میں جوڑا کہاں بن رہا ہے۔ مطلب یہ ایک بڑی فلسافیکل ڈسکشن ہے، اور ترجمے میں آپ اس کو ایسے غالباً نہیں لے سکتے، لیکن جب میں یہاں زندہ ہوتا ہوں اور میرا دل زندہ ہوتا ہے، میری روح زندہ ہوتی ہے، تو میں بہت سے اور ڈفرینٹ لیولز پہ بھی قرب الہی میں زندہ ہو جاتا ہوں، مرنے سے پہلے۔ موت از اے شفٹ۔ تو جو نہیں یہ کرے گا تو وہ بعد میں کہے گا ہائے مجھے میرے خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ اگلے ویک میں ہم لازماً انشاءاللہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی چیزیں پیدا کی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں اور اپنے سفر کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک ظاہری سفر بھی اس میں آئے گا، جب دین کامل دین ہے تو اس میں ظاہری سفر بھی آئے گا اور اس میں باطنی سفر بھی آئے گا۔ یہ ایک ایسا دین ہوا جو صرف آپ کو یہ بتائے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور یہ نہ بتائے کہ دل کی کیسے اصلاح ہوگی، یہ نہ بتائے کہ قرب الہی کیسے اچیو ہوگی، یہ نہ بتائے کہ اندر کی اصلاح کیسے ہوگی۔ اب کچھ میں کورلیٹ کر سکتا ہوں کہ میرا دل ایک
ایک غرق سمندر میں ہے، اندھیروں میں، اور اگر میں نے اس کشتی کو جوائن نہیں کیا، یا میں نے اس میسج کو جوائن نہیں کیا، یا میں سورج کے ارد گرد نہ لپٹا، یا میں نے اس کے اندر کا جو بیج ہے اس کو نہ زندہ کر پایا، اور میں اپنی انا میں رہا، جو کہ سورہ یاسین میں آتا ہے، ان کے گلوں میں طوق ہیں، تو میں اس یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں اس ٹریک کو، اس قرآن حکیم کو، میں اس حکمت کو نہیں جان پاؤں گا، اور میں غرق ہو جاؤں گا۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ایز اے انسان مجھے اس عالم اروا سے مجھے موقع دیا، پہلے تو زندگی دی، اپنی اپنی ذات کی، اپنی سوچ اور تخلیق سے نکال کے مجھے موقع دیا اپنی شان کو پریزنٹ کرنے کا، پھر میں نے وعدہ کیا، پھر مجھے ان تمام لیولز کے اندر مجھے ڈفرنٹ لیولز عطا کیے، مجھے ہر جگہ پہ افضلیت دی، مجھے سجدہ کروایا، پھر مجھے دنیا میں بھیجا، اور پھر مجھے یاد بھی کرا رہا ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو میں کہاں ہوتا، جسے ہم کہتے ہیں ڈیپ شٹ میں۔ اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہوگا، نہ چھڑائے جائیں گے۔ اب جو بندہ شیطانوں کے پیچھے لگا ہے، اپنے دل کو قتل کر بیٹھا ہے، اپنے آپ کو جانور بنا بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ کھا پی رہا ہے، باطنی طور پہ تو وہ مر گیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی کی بھی یہی پریشانی تھی۔ اب یہ ان اندھیروں میں، اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں ان کو یہ نہیں بتاتا کہ میرے پاس تم نے واپس کیسے آنا ہے، پہلے تو میں نے ان کو بنایا، اس کے بعد ان کو سارا پروسیس بتا رہا ہوں، پھر ان کو واپس آنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں، اب اس سارے پروسیس کے اندر ملنا کیا ہے؟ ایک بہت خوبصورت دوست پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ اپنے اندر کے اندھیروں میں غرق ہو جائیں گے، یا نبی، اللہ کے نیک لوگ، ختم نبوت کے صدقے یہ جو ہمارے پاس یہ جو قرآن ہے، دین ہے، یہ نہیں ہو، اللہ والوں کی صحبت نہ ہو، تو ان آج کے دور حاضر میں ہمیں کون نکالے گا؟ یہ 20 پروفیشنل کیریئرز، یہ میرے بزنس، یہ میرے زندگی کے مقصد، ان میں سے کون نکالے گا؟ ہم غرق بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیتا، لیکن یہ میرا فضل ہے کہ میں آپ کو بار بار وارن کر رہا ہوں، آپ کو لائف کے اتار چڑھاؤ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور آپ کو میرے پاس آنا ہے، اور اس میں جو آپ نے کون سی کشتی جوائن کرنی ہے، آپ نے کس گروپ کو جوائن کرنا ہے، آپ نے کس رستے کو پکڑنا ہے، اور پھر نوٹ کرو آپ کے اندر کی کیفیت کو، کیا ویسی ہے جیسی بتائی جا رہی ہے، یا آگے بات آ رہی ہے کہ ایسی ہے، تو پھر آپ کو خود پتہ لگ جائے گا، یا مجھے پتہ لگ جائے گا کہ میں کدھر ہوں۔ اب اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آگے چلتے ہیں، کہ اس سے بچو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ موڑتے ہیں۔ اچھا، اب تو جو تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہیں، انفیکٹ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے اس پہ حملہ ور ہوں گا، آپ مجھے اجازت دیں۔ وہ انسان کی باطنی انسان کو ایکسیس کرنے کے کچھ ایریاز ہیں، نمبر ون۔ نمبر ٹو، آگے سے مراد برے اعمال کی وجہ سے جہنم ہو سکتی ہے، اور ماضی سے مراد میرا میرا اللہ تعالیٰ سے دور ایک بغاوت والا ماضی ہو سکتا ہے۔ میری آگے پیچھے سے مراد، اگر زمین سے باہر نکل جائے تو آگے پیچھے تو بالکل ہی گھوم جائے گا آپ کا۔ اب آگے پیچھے سے مراد صرف سمجھانے کے لیے انٹلیکچولی، اسپیس میں تو آگے پیچھے نہیں آپ کو ملے گا، آگے کسی ریفرنس پوائنٹ سے آگے پیچھے۔ اور اگر جو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو اور جو تم آگے بھیج رہے ہو، اب پیچھے میں وعدہ کر کے آیا ہوں اللہ سے کہ میں آپ کا بندہ بنوں گا، اور اس وعدے کے برخلاف آگے برے کام بھیج رہا ہوں۔ مطلب بندہ کمانے آیا ہوا ہے، اور سارا دن ضائع کر کے اپنا وہ گھر میں زہر بھیج رہا ہے، تو خود بھی مرے گا، اس کے گھر والے مری جائیں گے، اس کا گھر تباہ ہوگا، اور خود بھی نہیں زندہ رہ پائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ سب باتیں بتا رہا ہوں، آپ کا پیئر کس کے ساتھ ہے، آپ دنیا میں کرنے کیا آئے ہو، آپ دیکھو کہ آپ کیا کر رہے ہو، کہ جو آپ اعمال کر رہے ہو، ان اعمال کی وجہ سے ریزلٹس کیا آنے والے ہیں۔ اب امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں جب سورہ یاسین شروع ہوئی ہے، تو ابو جہل، یا وہاں پہ ولید مغیرہ یا عتبہ بن شیبہ، یہ مجھے نام بھول گیا لیکن ابو جہل تو تھا اس میں، کہ انہوں نے کہا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو بنا باللہ قتل کر دیں گے، میں مار دوں گا ان کو اگر یہ آ کے پھر نماز پڑھی۔ اور جب وہ گیا پتھر اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں، اور پتھر بھی ہاتھ پہ چپک گیا، اور پھر واپس آیا تو پتھر گرا، دوسرا گیا، اور وہ بھی بھاگتا ہوا واپس آ گیا۔ تو جب وہاں جاتے تھے تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آتے، اور آگے کبھی جس طرف بڑھتے تو پیچھے سے لگتا بول رہے ہیں، اور ایک وہاں پہ بڑا ایک بیل کھڑا تھا جو کہ وہ واپس آیا بھاگتا ہوا، کہنے لگا کہ اگر میں آگے بڑھتا تو وہ بیل مجھے مار دیتا۔ اور پھر اسی کے متعلق آتا ہے کہ ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، اور ان کے اوپر سے ان کو ڈھانپ دیا گیا، ان کو، اور یہ توق میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت کو جب دوبارہ پڑھیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے بچو، اتقو ما بین ایدیکم، اب خوف اختیار کرو، اوائڈ کرو جو تمہارے سامنے اور جو تمہارے پیچھے ہے، کہ جو تم اعمال کر رہے ہو اور جو تم پیچھے وعدہ کر کے آئے ہو، جو تم آج کی ڈیٹ میں کام کسب کر رہے ہو اور جو تم پیچھے وعدہ کر کے آئے ہو، اس وعدے کے مطابق اپنے کام سنوارو تاکہ تم پہ رحم ہو۔ اور یہ تمہیں میں ساری نشانیاں کھول کھول کے بتا رہا ہوں کہ ایک وعدہ کر کے آئے ہو، کیسے نوح علیہ السلام کے ٹائم سے، آدم علیہ السلام کے ٹائم سے اب تک تم تک آ رہے ہو، کیسے زمین زندہ ہوتی ہے، کیسے انطاکیہ میں وہ لوگ جو انبیاء کی بات نہیں مان رہے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ جنت میں پہنچ گیا بندہ، کاش کہ میری قوم جانتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اب وہ پہلے یا دوسرے میں، اب اس کی تفسیر میں سنیے گا کہ وہاں پہ ہے کہ جب اس کو شہید کر دیا تو وہ ایک دم جنت میں پہنچ گیا۔ جنت کا سین اب قرآن میں اویلیبل ہے، اگر کوئی بندہ ان سین نالج چاہتا ہے تو ان آیات کے پیچھے ان کو بار بار پڑھ کے روحانی طور پہ وہ ایکسپوجرز لے سکتا ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا، کہتا ہے کاش کہ میری قوم جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت والا کیا اور بخش دیا۔ اور جب ان کو یہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں تو لاپرواہی، جیسے آج میرے میں لاپرواہی ہے، کشتی ٹھیک ہے، ختم، نیشنل جیوگرافی کا آدھے گھنٹے کا پروگرام دیکھا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا السلام علیکم، پتہ ہی نہیں کہ میں خود برباد کر رہا ہوں، میرا دل ایک کشتی ہے اور یہ لے کے مجھے کہاں جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات سنی، وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے اس کا ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ قرآن پڑھا تو کہا جی یہ تو قریش پہ آیا تھا، میرے پہ تو آیا ہی نہیں، میرا تو کوئی ریفرنس ہی نہیں اس کے ساتھ۔ کشتیوں کی بات ہو رہی ہے یا چوپاہوں کی بات ہو رہی ہے، کیا اس وقت کے چوپائے آج کی گاڑیوں سے ریپلیس نہیں ہے؟ کیا اس وقت کی کشتیاں آج جہاز سے ریپلیس نہیں ہے؟ میرے پاس کوئی ریلیونس ہی نہیں، میں اس کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہا، میں ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہوں اس سب کے ساتھ، اور کہہ رہا ہوں کہ بس میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ تو منہ موڑنے کا مطلب اپنے آپ میں مگن۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو یہ بات بتا رہے ہیں، اور ایسے یہ بات میرے تک اور آپ تک بھی پہنچ گئی ہے کہ میں دھیان دوں اس میسج کے اوپر اور اللہ سے مانگوں تاکہ میرے اندر تبدیلی آئے۔ اور پھر اس کی ایک اور انڈیکیشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے۔ ریزن دنیا کی محبت۔ اب دنیا کی محبت اگر میں آپ کو ویسے کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ ہر وقت ایک ہی گردان لاپتے رہتے ہیں، دنیا کی محبت، دنیا کی محبت، لیکن اس کے ڈفرنٹ لیولز ہیں۔ اب ایک لیول اس کے سامنے آ رہا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اب اس کے پیچھے تفسیر میں آتا ہے کہ ابو جہل اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں نے گو تھرو کیا کہ وہ ابو بکر صدیق جو تھے وہ کھلاتے تھے لوگوں کو، غریبوں کو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تم انہیں کیوں کھلا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے مالوں میں، مطلب مفہوم ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر بندے کو اس کی خرچنے سے آزمانا ہے اور غریب بندے کو اس کے صبر سے آزمانا ہے۔ تو پھر یہ قرآن کی آیت اتری۔ یہ تو ایک اس کی، یہ اس کی ایک بات، ایک اس کی شان نزول کہتے ہیں نا، خاص انٹرپریٹیشن ہے موقع کی مناسبت سے۔ دوسری جنرل انٹرپریٹیشن پھر اس سے ہم نکال سکتے ہیں بعد میں۔ تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سمجھنا، پہلے تو تقدیر کا انکار ہے اس کے اندر۔ تقدیر کا انکار کا مطلب ایک بڑے پروگرام کا انکار۔ جو ہے محنت سے ہے، اور جو محنت نہیں کر رہا اس کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے، اور اس کے نصیب ہی برا تھا۔ اور یہیں سے ایک کانسیپٹ نکلتے ایتھیزم کا کہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ہوتا تو غریب غریب نہ ہوتا اور امیر سب کے پاس پیسے ہوتے۔ اب اس میں کتنی ڈفرنٹ ڈیریویشنز آئیں گی آگے، کہ جب انسان اس چیز کا انکار کرتا ہے تقدیر کا، یا اس بات کا کہ وہ غریب خود سے نہیں ہے، اس کے نصیب میں ہی ایسے تھا، اور میں امیر خود سے نہیں ہوں، میرے نصیب میں ایسے تھا، تو وہ تقدیر کا، اور تقدیر کا مطلب بڑے پلان کا انکار کرتا ہے۔ تبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک بیسک پارٹ ہے ایمان مفصل اور مجمل کے اندر کہ اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو کھلاؤں جس کو اللہ چاہتا خود کھلا دیتا، تو مطلب مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ حالانکہ اٹس ویری کلیئر کہ ہر بندے کے وسائل ایک طرح کے نہیں ہوتے لائف میں۔ اگر آپ کسی قریش یا کسی سردار کے گھر پیدا ہو گئے ہیں اور آپ کسی غلام کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہونے والے کا کوئی قصور نہیں ہے۔
یہاں تک کہ زنا کے بعد پیدا ہونے والے بچے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنے اعمال پہ جنت اور جہنم میں جائے گا، وہ ماں باپ کے عمل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاملہ کچھ اس طرح کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو ٹیک کیئر کون کرے گا؟ اب اس آیت کے پیچھے بھی یہی پوائنٹ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کھانا کھلائیں، کیوں؟ پہلے تو میں بڑے کانسیپٹ کا انکار کر رہا ہوں، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ عالم ارواح میں کچھ ڈیسیجنز ہوئے تھے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، اور سب نے کہا کہ ہاں ہم جائیں گے اور واپس آئیں گے، اور غریب نے کہا میں غریب رہ کے وقت گزار لوں گا، امیر نے کہا کہ میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں گا، اب یہاں کے سب بھول گئے۔ تو پہلے تو تقدیر کا انکار کر دیا۔ نمبر دو، اللہ کی ذات پیچھے سے ہے ہی نہیں، اور اللہ کی ذات اگر ہوتی تو سب کو امیر بنا دیتی۔ یہ تیسرا پوائنٹ، میرے پاس ہے میں کیوں دوں، یہ تو میرا ہے، اور شروع سے میرے پاس تھا اور ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا۔ اب بنی اسرائیل کو دیکھ لیں، نبوت ہمارا ورثہ ہے، ہمیں ہی ملنا ہے، بائی ڈیفالٹ مجھے ملنا، مجھے ملنا تھا، میں ہی کنگ کا بیٹا ہوں، تم کون ہوتے ہو، تمہاری کیا اوقات ہے میں اس کو کھانا کھلاؤں، میں کیوں کھلاؤں؟ اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کرے گا، اچھا اللہ کو قرض کی ضرورت ہے، کوئی ہے جو غریبوں کو کھانا کھلائے گا، اچھا اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے، ہنس رہے ہیں آگے سے۔ جبکہ پیچھے کیا ہے کہ وہ جو اپنی جیب کے اندر جو جوبلی ہے نا، وہ جو چاکلیٹ ہے، وہ اس کو گیو اپ نہیں کرنا چاہ رہا، اس کو وہ خزانہ نظر نہیں آ رہا جو پیچھے اس کو ملنا ہے، وہ اسی چاکلیٹ کو ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اگر یہ، اور یہ چھوٹے بچے ایسے کرتے ہیں بائی دا وے، لیکن جو بڑا تھوڑا سینسیبل بندہ ہوگا اس کو پتا ہے کہ یہ 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 چاکلیٹ میں اس کو دے دوں گا تو ابو کی پوری فیکٹری مجھے ملنے والی ہے بائی دا وے، تو یہ چھوٹی سی جو چیز ہے، اس کے پیچھے مجھے رونے پٹنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے اللہ کی ذات اور اس کے خزانے ہیں، معرفت کو، اس کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اور یہاں پہ میں چیزوں پہ لڑ مر رہا ہوں اور اپنے دل کو گندا کیا ہوا ہے، کیوں مال میں زکات دینی ہے؟ تاکہ اس کی محبت کم ہو، پیسے کی محبت کم ہو، یہ پڑا رہے گا تو یہ پڑے میں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ پڑا ہے تو اس کو کیا پرابلم ہو سکتی؟ پرابلم یہی ہے کہ اس کے ساتھ یہ اپنے فیوچر کی ڈپینڈنسی اس پہ ڈال کے بیٹھا، اس کو رب کا درجہ دے کے بیٹھ گیا۔ اس کو نکالو، رب کوئی اور ہے، نوکری رب نہیں ہے، پیسہ رب نہیں ہے، بیوی بچے دوست احباب رب نہیں ہے، یہ تمام ذریعے ہیں، لینے والا اللہ کی ذات ہے، دوائی رب نہیں، ڈاکٹر رب نہیں، عزت ذلت خوشی غمی کامیابی ناکامی رزق، ہر چیز کا رب میرا، ہر چیز کے پیچھے پیچھے مالک میرا رب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کی نشانیوں سے انکار کرنے کی ریزن انا ہے، دنیا کی محبت ہے، اور اسی چکر میں کہ آپ کو نہیں مان رہے اور ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ صدقہ خیرات کریں، آپ بانٹیں، سوچیں، آپ اس دنیا کو گیو اپ کریں تاکہ اللہ کی ذات کی محبت، میں آپ کو ایک سٹوری بتاؤں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ وی آر آلموسٹ، ہاں اس کے بعد ہم اپنے اینڈ کے قریب ہیں، کہ ایک آدمی، اس کو کینسر ہو گیا، اس کو وہ بزرگوں کے پاس گیا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے کہا تمہیں کینسر ہے، پھر وہ اللہ والوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ تو جو کچھ تمہارے پاس ہے گھر جاؤ اور جاؤ لوگوں کی خدمت کرو، بانٹو۔ خیر وہ گاؤں واپس گیا، کسی کی شادی کروائی، کسی کو علاج کروایا، کسی کا گھر بنا دیا، کسی کا، سب کرتے کرتے کو 2 3 ماہ اس نے گزارے، خیر وہ خالی ہو کے واپس آ گیا، جب واپس آیا ٹیسٹ کرایا، اس کا کینسر ختم۔ ہمارے جو بیماری بیماری 80 85% 90% شاید میرے اپنے اعمال کی وجہ سے، سائیکولوجیکل النس بعد میں فزیکل النس میں کنورٹ ہوتی، بیماری پہلے روح پہ آتی ہے اللہ کی دوری کی وجہ سے، پھر دل بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد نفس اور برے اعمال بیماری کریٹ کرتے ہیں۔ بیماری ایک ذریعہ ہے بخشش اور معافی کا۔ اب اگر انسان خرچے نہیں، زکوٰۃ نہ دے، صدقہ، اب ہر ایبلٹی جو اللہ نے دی ہے اس کا ایک صدقہ، اس کی ایک زکوٰۃ ہے۔ اب بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی کیا ہیں؟ زندگی کی اخلاق کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا ہے؟ دل کی زکوٰۃ ہے۔ اب نہیں کہنا چاہیے مقصد ہے، مطلب اس کا استعمال ہے۔ غریب لوگ پیسے جو آپ کے دیے ہیں ان کو دینا، صدقہ خیرات، یہ مال کا صحیح استعمال ہے، یا اس کو ایسے کہہ لیں مال کا استعمال ہے، معاملات اخلاق کا صحیح استعمال ہے، محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لگانے کا، یہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو اسی مقام پہ لے کے آ رہی ہے جس پہ اس نے اس کو سجدہ کروایا تھا اور اپنا محبوب بنایا تھا، اپنا عبد بنایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں تمہیں نشانیاں بتا رہا ہوں، ایک تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اور تم جو پیچھے وعدہ کر کے آئے ہو، اور یہ تمام باتیں سمجھنے کے بعد اگر تمہیں وعدہ ریکال نہیں ہو رہا، اور تم
تمہارے پیچھے کیا ہے؟ ماضی میں میری رحمت برکتیں تھی، جہاں تک تم آج یہاں تک پہنچے، اور اب تم آگے عمال کر کے آگے بھی برا بھیج رہے ہو، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ تم خرچ نہیں کرتے، اور تم ایمان نہیں لے کے آتے، اور تم اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہو. یہ اب ریزن ہے اس کی. ان انتم الا فی ضلال مبین. شاہ مطلب کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا؟ تم تو کھلی گمراہی میں ہو. اب یہ کیسا کانسیپٹ ہے؟ کیا یہ مطلب کوئی اللہ نہیں ہے، جو کچھ ہے محنت سے ہے، میں اس کو کھلاؤں؟ میں نہیں مانتا اس بات کو. مقدر کا انکار، تقدیر کا انکار، اپنے رول کی نفی، کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا رول ہے، میں کسی رول کو نہیں مانتا، میں جو کر رہا ہوں میں وہی کروں گا. اچھا، اب مزید یہاں تک بات نہیں رکتی. ہٹ درمی کا یہ عالم ہے کہ انسان پھر کہتا ہے، اب میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ عربی کے الفاظ، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو کب آئے گا یہ وعدہ پورا ہوگا؟ جوتی پہ، جسے ہم کہتے ہیں جوتی پہ لکھا ہوا ہے مطلب. اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وعدہ کب پورا ہوگا؟ مطلب آپ اپنی والدہ، آپ کے والد آپ کو کہیں بیٹا پڑھو گے نہیں تو آپ کو نوکری نہیں ملے گی، دکان پہ نہیں جاؤ گے تو کاروبار برباد ہو جائے گا. تو اچھا، وہ کہے گا اچھا جب ہوگا تب دیکھیں گے. اب یہ کیسی بے وقوفانہ بات ہے. کھٹائی، انا، تکبر میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے میں یہ کام کرنے لگا ہوں، بعد میں دیکھی جائے گی، جو ہم کرتے ہیں ایکچولی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب سچ پورا، وہ پورا وعدہ کب ہوگا، اور میں کیسے کرتا ہوں یہ کام کو. چلو اس وقت تو کچھ لوگ عذاب مانگتے تھے، میں عذاب نہیں مانگ رہا، میں بے ادب ہو کے کہہ رہا ہوں جب ہوگا دیکھی جائے گی، دیکھیں گے، ابھی تو کام کرتے ہیں اپنا، بعد میں بھگتیں گے، معافی مانگ لیں گے. وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آپ پکڑے گی، جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. پھر نہ تو وہ کسی وصیت کرنے کی طاقت رکھیں گے، اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کے پاس واپس لوٹ جائیں گے. اس سبجیکٹ کو آج نہیں کھول سکتے ہم، کیونکہ یہاں پہ آ کے وی نیڈ ٹو ریکیپ آل. پہلا نفخہ، دوسرا نفخہ، اس میں کیا سٹیپس ہیں، قیامت کے آنے کا منظر، پھر قبروں سے نکلنا، پھر حشر کے میدان میں حاضری. اس کو بھی ٹچ نہیں کر سکتے. لیکن میرا پلان تھا کہ 50 تک کمپلیٹ کریں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو سبجیکٹ کو بھی کھول سکتے ہیں. اٹس ہیل لاٹ آف امیجنری کے اگر اس کو ہم کھول کے بیٹھ جائیں تو ہم 3-4 گھنٹے دیکھتے رہیں گے کہ میں حشر کے میدان میں کہیں ادھر بھاگ رہا ہوں، کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں پریشان ہوں، میں اپ سیٹ ہوں. مجھے بالکل یاد آ گیا کہ میں دنیا میں تھا، اب میں کیا کروں آگے، میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے. ایک عجیب کیفیت ہے، او میرا کیا بنے گا. وہ جو لطائف کی باتیں، وہ جو سمندر، کشتیاں، وہ ایک طرف نبی، انبیاء، پیغمبر سب لوگ موجود ہیں، میں کدھر ہوں. مطلب یہ عجیب سی ایک کیفیت ہے اس کے اندر. پہلے قیامت کا منظر ہے. اس کو تھنکنگ ابلٹی کا استعمال یہ تھوڑی ہے کہ بیٹھ کے سوچتے رہنا کہ جب گھر بنے گا تو ایسے ہوگا، جب شادی ہوگا تو ایسے ہوگا، جب امریکہ میں جاؤں گا تو یہ کروں گا، جب میرے پاس گاڑی آ جائے کوئی. اس ابلٹی کا کوئی اور بھی مقصد تھا کہ میں سوچ پاؤں کہ جب میں قبر میں جاؤں گا، میں برزخ میں ہوں گا، میں میدان میں ہوں گا، جب اللہ کے پاس واپس جاؤں گا تو کیا کیفیات ہوں گی. اور یہ چیزیں بالکل ایک آپ کے ذہن میں وہ منظر کریٹ کرنا چاہتی ہیں، اور وہ منظر کریٹ ہی نہیں ہوگا تو آپ کو سورہ یاسین کا کیا فائدہ ہونا ہے مطلب، یا مجھے اس کا کیا فائدہ ہونا ہے جب وہ منظر ہی کریٹ پیچھے نہ ہو. تو اس کو یہاں سے آگے کہ جب اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں سے دیکھیں، حبیب نجار، ایک قریش کی بات شروع ہوئی، تکبر کی بات ہوئی، انطاکیہ کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ زمین کیسے زندہ ہوتی ہے، سورج کی بات ہوئی، کشتی کی بات ہوئی، اور اس کے بعد بتایا کہ آپ کو دنیا سے محبت ہے. اور اس کے بعد اب ڈائریکٹلی یہاں سے سٹاپ ہے. اب امیجن کریں پیچز کدھر چل رہے ہیں. اب یہاں سے سیدھا آپ کو شفٹ ہے حشر کے پہلے تو قیامت کے منظر کے اوپر، حشر کے میدان کے اوپر. ایسے لگتا ہے کہ اس پورے سین کے باہر بیٹھ کے میں سب جانتا ہوں. اور میں جیسے ایک پلیئر جب کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے، اور باہر سے بیٹھ کے بندہ ہر طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے کک مارے تو گول ہو جائے گا، لیکن گراؤنڈ کے اندر اس کو ایسے نہیں لگ رہا ہوتا. اور باہر سے بندہ اگر اس کو بندہ بتا رہا ہو کہ تم اب یہاں سے بال ادھر پھینک دو، یہاں سے بال ادھر پھینک دو، اس کو زیادہ بیٹر نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کا کوئی فوجی گراؤنڈ میں لڑ رہا ہو، اور وہ آپ دور سے اس کو بتا رہے ہو کہ پیچھے سے اٹیک ہونے والا ہے، اور اس کو جیسے ہی آپ کا سگنل آئے تو اس کو پتہ لگ جائے کہ اس سگنل کا یہ مطلب تھا. پھر آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں، اس کو ایک اور سگنل آئے کہ آپ پیچھے سے آگے سے ایئر فورس آ رہی ہے، پھر اس کا پھر اپنے دوسرے مطلب جو کاؤنٹر میجرز ہیں وہ وہاں پہ لے. ایسے لگ رہا ہے کہ میں خود یا اللہ کی ذات، ہم ایک سرٹن ڈائمینشن میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دور ایک 7-8 پردوں کے اندر ایک بندہ ہے، اس کو ڈفرینٹ میسیجز پھینک کے اس کو کوریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخرت کو یاد کر لے، قبر کو یاد کر لے، حشر کو یاد کر لے،
نوح علیہ السلام کے بارے میں سوچ لے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوچ لے، وہ بندہ کسی طرح سے پورے اس پورے پزل کو جوڑ پائے اور یہ سوچ پائے کہ یار میں کہاں کہاں پہ جڑا ہوں اور میں کدھر ہوں، اور اس کو فورس ہی کر سکے، اور پھر اس کے اندر اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کر کے اسے مانگے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، معافی مانگے، اپنے لیے سب کے لیے خیر مانگے، کوریلیٹ کر پائے۔ اور انسان کہہ رہا ہے اگر تم سچے ہو تو وعدہ کب آئے گا، حالانکہ وہ وعدہ میرے انٹلیکٹ میں، آپ کے انٹلیکٹ میں چھپا ہے، میں وعدہ خود کر کے آؤں گا، اور آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا میں صرف آپ کو کہتے ہیں نا وہ بعض اوقات اگلی پارٹ کا ایک ریکیپ دیتے ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیز دوڑیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہمارے خواب گاؤں سے جگا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ عقل کے اندھو، یہ تمہاری کیفیت ہوگی، میں تمہیں اپ فرنٹ بتا رہا ہوں، اب اس کے علاوہ رحمان رحمانیت اور کیا ہو سکتی ہے، میں تمہیں اپ فرنٹ بتا رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ ہونے والا کیا آگے دیکھا جائے گا۔ وہ یقولون، کہتے ہیں، متا حاذ الوعد، کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، مطلب مذاق، لاپرواہی، اور جدھر دھیان ہے ادھر پورا دھیان ہے، ویسے بائی دا وے ہمارا، ہم میں سے کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں جو سائن ان کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، 10 چیزیں وہ مینیج کر رہا ہے، بیوقوف ہم میں سے کوئی نہیں، صرف اس چیز کی نزاکت، اہمیت، اس کے ساتھ اپنا تعلق مسنگ ہے، جو اللہ کرے کہ ہمارا کریٹ ہو جائے، پھر دنیا کو بھی ہم ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اور آخرت کو بھی ہم ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ خیر، آج چونکہ ایک تھوڑی سی مصروفیت تھی تو میں نے اس لیے ریکویسٹ کی ہوئی تھی جلدی شروع کرنے کی، اگلے ویک سے آپ کو میسج آئے گا، اگر وہ میں تھوڑا ٹریولنگ میں ہوں گا تو ٹائمنگ کے بارے میں، لیکن جو ان آیات کو ضرور ایک دفعہ سن لیجیے گا، جو لیٹ آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول کرے، اپنی ذات کی معرفت اور اصل سمجھ مجھے اور آپ کو عطا کرے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پڑھا سنا سمجھا مجھے، آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، بیوی بچے، جن اور انسان جتنے بھی موجود آنے والے چلے گئے ہیں، ہم سب کو اپنی رحمانیت، اپنے حبیب کی دعائیں، اپنے پیار کے صدقے دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی عطا کرے، اور اپنی حیات، وہ جو اصلی ادراک اندر کا نورانی انسان، اس کو زندہ فرمائے، اور اپنا پیار، اپنے نبیوں کا پیار، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، اس دین کی سمجھ باطنی طور پہ، ظاہری اور باطنی طور پہ ہمیں عطا کرے، اور جتنی دعائیں، رحمتیں، برکتیں، خیر، کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مانگی، اپنے لیے مانگی، وہ ان کی نسبت سے، اللہ والوں کی اس سلسلے کی نسبت سے، یا وہ جو سلسلے سے نسبت کا مطلب وہ تمام دعائیں جو ہمارے لیے ہوئی ہوئی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اللہ والوں نے مانگی، وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور ہمارے لیے قبول کرے، اور ہر شر اور برائی سے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور امت کے لیے پناہ مانگی، ہمارے لیے پناہ مانگی، ہم سب کو اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور فتح عطا کرے، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نظر، اپنی رحمت، اپنا فتح نصرت دائمی طور پہ، ظاہری باطنی طور پہ ہم سب کے ساتھ جاری اور ساری فرمائے، اور ظاہری باطنی شفا، ظاہری باطنی عافیت، ظاہری باطنی رزق کے خزانے جو ہے سب کے لیے کھولے، اور اپنی وحدانیت، اپنی ذات، اپنا اسم، اپنا کلام قرآن، اپنا دین، اپنے نبی، اپنے پیارے، اپنی معرفت، اپنی ذات کے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھولے، اور ہم یہ نور اور روشنی پاس آن کر پائیں، ہم اور ہماری اولادیں، جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے جو عزیز و قارب ہیں جتنے بھی چلے گئے ہیں، زیرو، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، اور بڑی بڑی صلوات اور سلامتی نازل فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، اصحاب پر، اہل بیت پر، اور اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں پر، اور ہمیں جو بھی یہ جو چیزیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا کرے کہ ہم ان سے مستفید ہو سکیں، عزت اور کامیابی کی زندگی، اور عزت اور کامیابی کا یہاں سے انشاءاللہ ہمارا جانا ہو، انشاءاللہ اللہ کا ہمیں بیشی معاف فرمائے، انشاءاللہ آمین۔ ماشاء اللہ، الحمد للہ۔